مسجدیں بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، صرف دھیان نہیں کہ اللہ نے بھی کوئی کام ذمہ لگائے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں آپ سے ایک دو باتیں اس سوچ اور فکر سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے، میں بھی، ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ جو چیزیں اللہ نے ہم سے پوچھنی ہیں قیامت کے دن، جن کے بارے پرسش ہونی ہے، جن باتوں میں ہم الجھے ہوئے، فلانے نے 8 کلیاں دا سودا کر لیا، آپ مجھے یہ بتائیے، یہ مجھے آپ سے پوچھا جانا ہے؟ فلانے دا منڈا باہر چلا گیا، یہ مجھے آپ سے پوچھا جانا ہے؟ سارا دن گھروں میں بیٹھے ہم اسی بات پہ اولاد کو شرمندہ کرتے ہیں نا کہ فلانے دا منڈا باہر چلا گیا، تو اتھے ہی ہے، ساڑھے نہ کھٹو اتھوں جو گے، ساڑھے نہ کمے اتھوں جو گے۔ وہ پھر بےایمانی، ٹھگی، فراڈ جو ہوندا ہے، وہ کہندا ممی باہر جانا، پاواں ڈنکی لاؤنی پوے اور پاواں جناب یونان جاندیاں ڈبنا پوے، بعد چ بڑیاں پھوے کٹڑیاں لے اسی تو گل ہی کیتی سی۔ یہ سب مار رہے ہیں اولاد کو، بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن جو کام اللہ نے، رسول نے، صحابہ نے اور دین میں ہمارے لوازمات میں سے ہیں، ان کا گھر میں ذکر نہیں۔ ان میں ایک کام نماز ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تمہیں اولاد دے دے تو تم اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کی ہو جائے تو تم پھر نماز کی طرف لے کے آؤ، ان کو نماز کی رغبت دو۔ 7 سے لے کے 10 سال، 3 سال تک پوری تم نے ذمہ داری کے ساتھ بچوں کا دھیان دینا ہے۔ یہاں آپ مجھے سارے بتائیے، میرے سمیت ہم سب بچوں والے ہیں، کیا ہم نے 7 سے لے کے 10 سال تک 3 سال پورا اولادوں کی نماز پہ پہرا دیا؟ ہم نے کیا سکھایا ہے؟ جی سکول نے کچھ نہیں سکھایا، سسٹم نے کچھ نہیں سکھایا، بچے میرے ہیں بھائی، جب میں کچھ نہیں سکھا رہا۔ نماز اللہ سے وفاداری ہے، نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ہے کہ اللہ سے وفاداری طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر وہ آپ نے اور میں نے سکھایا ہی نہیں تو میں کسی دوسرے سے کیا امید کرتا ہوں کہ وہ میری اولاد کو کچھ سکھا نہیں رہا، میری اولاد کے پلے میں کچھ نہیں ڈال رہا۔ دیے اللہ نے مجھے، میرے گھر میں پیدا ہوئے، اولاد میری، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اور مینو حکم وے کہ جدوں تیرا بچہ تیری بچی 7 سال دی ہو جائے تو انہوں کی کہنا ہے نماز دا حکم دینا۔ اور 7 سال چی بعض روایات 10 سال دا ہوندا ہے، لیکن 7 سال دے وچ دوجی گل ہے کہ انہاں دے بستر الگ الگ کر دینے نے، انہاں نوں کٹھیاں نوں نہیں سون دینا۔ یہ اپنا فلسفہ نہیں جھاڑنا، لے پورا پورا جننے نے، تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ علم نہیں۔ اپنے گھر میں کس کی تعلیم کا نفاذ کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اور بچے پہ سب سے پہلے جس تعلیم کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ تمام نبی اپنی امتوں کو نماز کا حکم دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ویران علاقے میں جب اللہ کا گھر، اس کی تعمیر شروع کی تو وہاں کیا ذکر کیا؟ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ۔ اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں اس لیے بسا رہا ہوں، تیرا گھر بنا رہا ہوں کہ یہ میرے بچے نماز کے پابند بن جائیں۔ ربی جالنی سب کو آتی، ماشاءاللہ آتی ہے نا، تو ہاتھ کھڑا کریں جن کو آتی۔ اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی، اولو العزم، جد الانبیاء، اللہ نے بڑا ہی مقام عطا فرمایا کہ جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت آپ کی اولاد میں سے آئے۔ ان کی یہ دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، بہترین نماز پڑھنے والا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، ربنا، اے میرے رب۔ اس میں اشارہ ہے کہ کھلاتا پلاتا تو ہے، تیرے کھلانے پلانے کا حق صحیح طریقے میں اگر ادا کیا جا سکتا ہے تو وہ طریقہ نماز ہے۔ ربنا وتقبل دعا،
نماز کا پابند بنا، ہماری دعائیں قبول فرما۔ نمازی بندے کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ بندہ بے نمازی ہو اور اللہ سے تعلق ثابت کر رہا ہو کہ میرا بڑا اللہ سے تعلق ہے، بندہ زمانے کا جھوٹا کذاب آدمی۔ لوگوں نے اللہ سے تعلق کی اپنی شکلیں گھڑی ہوئی ہیں، یہ جی 6 سال نہاتا نہیں ہے، اس کا اللہ سے بڑا تعلق ہے۔ اس نے شادی نہیں کی، اس کا اللہ سے بڑا تعلق ہے۔ اس نے جی گلے کے اندر 40 کلو لوہا ڈالا ہوا ہے، اس کا اللہ سے بڑا تعلق ہے۔ اس نے جی لک میں ٹل پہنے ہوئے ہیں، اس کا اللہ سے بڑا تعلق ہے۔ یہ کسی دجال سے تعلق کی نشانیاں تو ہو سکتی ہیں، یہ اللہ سے تعلق کی نشانی نہیں۔ یہ کسی دین سے، رسول کی سنت سے، یہ جی پاؤں میں جوتی نہیں ڈالتا، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا ڈنڈا ہے، یہ اٹھا کے ایک ٹانگ پہ دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، یہ اپنے فلاں محبوب کے عشق میں 40 سال ناچتا رہا ہے۔ کیا کہنے بھائی؟ اللہ کی بندگی کی شکل، اللہ کی اطاعت کی شکل، اللہ کے شکر کی شکل، اللہ کے ماننے کی شکل کیا ہے کہ بندہ کیا ہو؟ بولے نمازی۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ اگر بندہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کی ایک ہی دلیل ہے کہ بندہ نمازی ہو۔ اور اسلام کی 5 بنیادیں، کتنی؟ اور بنیادیں ایک جیسی ہوتی ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب دیکھیے، کلمہ زندگی میں ایک بار کافی ہے، ایسے ہے نا کہ بار بار پڑھنا پڑتا ہے، ایک بار کافی۔ حج بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور وہ بھی ہر کسی پہ نہیں، جس پہ ہو۔ زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار ہے، لیکن ہر کسی پہ نہیں، جو سرتا ورتا ہو۔ اور روزے سال میں ایک بار ہیں، باقی آ جا کے رہ کی جاندہ ہے۔ اللہ نہ تعالیٰ قائم رکھن لی، بتائیے مجھے، بتائیں تو صحیح، کیا رہ جاتا ہے؟ یہ نماز اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا بھی ذکر ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اور قرآن مجید میں یہ ہے رسول گرامی علیہ السلام کے بارے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کو بند کر دیں بالکل اس کی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ حضور نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دیں، ڈٹ جائیں، چمٹ جائیں، اس چیز کو چھوڑیں نا، ہم تم سے روزی روٹی نہیں مانگتے، ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ اب ہم سب کو اولاد کی روزی روٹی کی تو فکر ہے، خدا بنے ہوئے ہیں، اولاد دا کی بنے گا، نیانا دا کی بنے گا، تیاں نو اسی حق نہیں دیندے، اے لے گئے تے منڈیاں کو کی بچے گا۔ دھوکے، بےایمانی، فراڈ، دکان میں، کاروبار میں۔ ہمارا ایک دوست پچھلے دنوں مرچیں لے کے آیا، وہ مرچاں نو سونڈی پی گئی یا تھوڑی جی سسری لگ گئی۔ پنڈاں تھاواں تانوں پتہ ہے، سیاڑیاں مائیاں اگر مرچ نو سسری لگ جائے نا تے دھوپے پائی دی سسری نکل جاندی تے مرچ استعمال اسی کر لئی دی۔ اور کھجور بھی حضور نے استعمال فرمائی، جس میں سسری لگی تھی، آپ نے پھونک ماری، اڑ گئی، آپ نے کھا لی، استعمال فرمائی۔ اس سے چیز نجس نہیں ہوتی، قابل استعمال رہتی ہے اگر آپ صفائی کر لیتے۔ انہاں وہ مرچاں دھوپے پائیاں تے شام نو جا کے ویکھا اوتھے بورا پیا سی، تو اپنا رنگ اڑ گیا، اور مرچ کا رنگ اڑا، نکلا کیا؟ بولے۔ اور دودھ کے نام پہ جو جا رہا ہے مارکیٹ میں، آپ سب کو پتہ ہے، سبزیوں کے اندر جو ملاوٹیں ہو رہی ہیں، کھادیں، سپرے، کیمیکل، انجیکشن، جتنا ہم فراڈ کر رہے ہیں اولاد کے لیے کر رہے ہیں نا، یعنی رب بنے پھرتے نعوذ باللہ کہ ان کی روزی روٹی کا ہمیں بڑا فکر ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزی روٹی ہمارے ذمے ہے، تمہارے ذمے یہ ہے کہ پہلے اپنی اولاد کو ہمارا بندہ بناؤ۔ اللہ علیہ جب دنیا سے جانے لگے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ روایات میں آتا ہے 18 دینار تھے، جب فوت ہوئے تو 9 دینار ان کے کفن دفن قبر تجہیز و تکفین پہ خرچ آئے، تو 9 دینار ان کی اولاد میں تقسیم ہوئے۔ کتنے دینار؟ ٹوٹل کتنے دینار؟ امیر المومنین کتنے دینار چھوڑ کے گئے؟ 18، بچے کتنے؟ 9۔ اور کسی نے پوچھا کہ حضور آپ امیر المومنین کچھ تو چھوڑ کے جاتے؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا میں نے انہیں اللہ کی بندگی سکھائی ہے، اگر اللہ کی بندگی پہ رہے تو وہ بھوکا نہیں مرنے دے گا، اور اس کی بندگی پہ نہ رہے میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میرا مال کھائیں اور میں حساب دوں۔ اور ہشام بن عبد الملک بہت بڑا حکمران گزرا،
بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اتنا بڑا یہ بادشاہ گزرا ہے کہ بدلی کی ٹکڑی کو بھی مخاطب کر کے کہہ دیا کرتا تھا کہ بھاگ جتنا بھاگ سکتی ہے، جہاں بھی برسے گی حکومت میری. اتنی حکومت تھی، اتنی لمبی چوڑی سلطنت تھی اس کی. اور اس کے بارے آتا ہے کہ جب یہ مرا تو اس کی بیویوں کو 80 ہزار دینار آئے، غیر الدیاری والقصور، محلات پراپرٹی اس کے علاوہ تھی. اور اولاد نے سونا چاندی خچروں بغلوں گدوں اور لوہے کلہاڑوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا. اور کتنے گھوڑے اور کتنے بغل خچر وہ لا تعد، وہ گنے نہیں گئے، اتنا سرمایہ چھوڑ کے گیا. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی اولاد کو امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی اولاد خراب نہیں ہونے دی، بلکہ ان کو کیا سکھایا؟ بندگی سکھائی. اور پھر تاریخ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، اور تاریخ میں یہ واقعات بڑے روشن الفاظ کے ساتھ مرتسم ہیں کہ ایک ہی سڑک کے اندر، ایک ہی وقت میں، ایک ہی گلی میں، ایک ہی ٹریک، ایک ہی رستے میں عمر بن عبدالعزیز کی اولاد میں سے ایک شخص نے 100 گھوڑا سامان کا لاد کے اللہ کے رستے میں خرچ کیا. اور اسی رستے میں ولد من ولد ہشام بن عبد الملک یسألون الناس فی الطریق، ہشام بن عبد الملک کی اولاد اسی گلی میں بھیک مانگ رہی تھی. آپ جتنا مرضی چھوڑ کے جائیں، اگر اولاد گوانے والی ہے تو گوائے گی. آپ کتنے ذمہ داروں کو جانتے ہیں جو مربع چھوڑ کے گئے، اب ان کی اولادوں کے پاس مرلہ بھی نہیں. اور کتنے پھیری لگانے والے چھابڑی فروش جن کے باپ نے 8 کلے خرید لیے، کپاس بیچ کے. کتنے ہم جانتے ہیں ہمارے علاقوں میں کتنے پھیری والے، ریڑی بان، شکر گنڈی بیچن والے. اور یہ پینجے نہیں ہوتے جن میں سے یہ روئی پینج کے وڑیویں نکالتے ہیں، پینجے لگا کے وڑیویں نکالنے والوں نے چودھریوں کے بچوں سے زمینیں خریدی. تو اس لیے جس روزی روٹی کا رب نے وعدہ کیا ہے نا، اس کی کوشش کریں، لیکن اس کو آپ اتنا دل پہ نہ لگائیں کہ کیا بنے گا، خدا نہ بنے. جو اللہ نے کام ذمے لگایا ہے وہ ہے ان کو نماز سکھانا، اور نماز سے بڑی توحید کوئی نہیں. ایک انسان ساری رات توحید پہ لیکچر دیتا ہے، ساری رات توحید پہ خطاب کرتا ہے، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتا. ہم نے اس کی توحید کو کیا کرنا ہے؟ سارے پاکستان میں جلسے کرتا ہے، واز کرتا ہے، خطیب شیری میں ہیں، خطیب شعلہ میں ہیں، نہ سنتوں کا حیا، نہ فرضوں کا اہتمام، نہ تکبیر اولیٰ کی قدر. کہتے پڑھی نہیں جاتی. امام سلیمان ابن مہران، ان کے واقعات پڑھیے، دیکھیے 70 سال تک تکبیر اولیٰ نہیں رہی. اور تو کہتے 40 دن میں کیسے پڑھوں؟ وہ نہ پڑھ پھر، اور دعویٰ بھی نہ کر کے میں منافق نہیں ہوں. 70 سال تک تکبیر اولیٰ نہیں رہی. کتنے محدثین ہیں، مشائخ ہیں، امام سمعانی ہیں، ان کے واقعات پڑھیے. ان کی سیرتیں الگ الگ جلسوں کی، سیمینارز کی متقاضی ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان اسلاف کے واقعات رکھے جائیں. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تک تکبیر اولیٰ نہیں رہی. امام سمعانی فرماتے 40 سال تکبیر اولیٰ نہیں رہی. ایک دن رہی، اس دن میری ماں فوت ہوئی تھی، میری ماں کا انتقال ہوا تھا. یہاں اسلام نافذ کرنا ہے پورے پاکستان میں، انقلاب لانا ہے پوری دنیا میں، اور نمازوں کا حیا نہیں، احترام نہیں، پابندی نہیں. اور نماز وہ چیز ہے جو عین جہاد، جنگ کے موقع میں، پخی ہوئی جنگ میں بھی، عین لڑائی میں اگر ہو گیا وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. جو غنی ایک ہوئے تیری جناب میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جنگ کے میدان میں بھی، عین پخی ہوئی جنگ میں بھی مسلمانوں نے کیا پڑھا ہے؟ نماز پڑھی. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. تو اس سے سب سے پہلے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا نیانے دے رشتے بڑے چودھریاں چ کیتے سی کہ ماٹھے خاندان چ کیتے سی. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تیرے کتنے ایکڑ تھے.
مجھے اعلانیہ میں آپ سے کہتا ہوں، میں اگر اپنے بندے کو بچے کو بزنس نہیں کروا کے دے جا رہا، اس کو میں پلازا نہیں بنا کے دے رہا، میں کریانے کی، میں بہت بڑی کپڑے کی دکان نہیں بنا کے دے کے جا رہا، یہ مجھ سے اللہ نے پوچھنا نہیں ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں نفقہ سکنا ان کا اٹھاؤں، حق حلال کا جتنا سادہ مادہ ہو سکتا ہے میں کھلاؤں، لیکن میں مر جاؤں ان کی دنیا کے لیے۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمینا، یہ تو حضور کے جملے ہیں۔ حضور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ دنیا کو میرا غم نہ بنا۔ خاندان بے نمازی، ہمارے بڑے بے نمازی سے رشتہ نہیں کرتے تھے، بے نمازی سے رشتہ نہیں لیتے تھے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے طلاقیں ہوتی تھیں۔ آپ اب بتائیے کہ کتنے گھر اجڑتے ہیں، وجہ نماز بنی ہوئی ہو نہیں، اینو چاہ نہیں صحیح بناونی ہوندی، اینو کھانا نہیں صحیح بناونا ہوندا، یہ سورے دا کہنا نہیں مانتی، یہ ساس دا کہنا نہیں مانتی، یعنی ساس سورا اپنے آپ کو نعوذ باللہ رسول کے مقام پہ سمجھ رہے ہیں۔ سیانا بندہ کہہ ہی نہیں سکتا، اور اولادیں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ ہمارے تو روایات چلتی تھیں کہ بڑے بچوں سمیت بھی ہوتے تھے تو ماں باپ کی طرف سے لتریشن ہو جاتی تھی، لیکن کسی کو بولنے کی مجال نہیں تھی۔ اب آکڑے ہیں کہ نو نہیں کھوبتا، پنجابی نہیں آکڑا ہے نو نہیں کھوبتا، آگے سے کہتے ہیں بھی تم اپنی پڑھو ہم اپنی پڑھیں گے، تم نے ہماری جگہ جانا ہے۔ یہ یہاں اب آزادی ہے، اور یہ ہے ہماری نئی اور نوجوان نسل۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے خطبہ میں بندوں کو کھڑا کر لیتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دینی ایشو کی وجہ سے ہی تاخیر ہوئی ان کی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجمع کے اندر کھڑا کر کے تفتیش فرمائی کہ آپ کیوں لیٹ آئے۔ گرپ تھی پوری، گلی محلے میں سیانا وہ ہے جو پوچھے نوجوانوں سے بھی نماز پڑھی ہے۔ ہمارے شیخ عتیق اللہ سلفی صاحب ہیں، اللہ انہیں صحت و عافیت والی زندگی دے، وہ تو بھئی کوئی عام بندہ بھی قابو آیا ہوا ہو نا، وہ تو اس کو بھی ماشاءاللہ پورا سبق سکھاتے ہیں۔ جو نماز چھوڑتے ہیں تکبیر اولیٰ رہتی ہے، پہلی رکعت رہتی ہے، اب جس طرح کلمہ بنیاد بولیں، میں بات لمبی نہ ہو جائے مختصر کروں، جس طرح کلمہ بنیاد اسی طرح نماز بھی، اسی طرح روزہ بھی، اسی طرح حج بھی، زکوٰۃ بھی، کسی ایک بنیاد کا منکر بھی، بنیادیں چونکہ برابر ہیں، کلمے کا انکاری ہو نماز کا انکاری ہو ایک جیسا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی انکاریوں کے خلاف تلوار اٹھائی، اور مرتدین کے خلاف تلوار اٹھائی، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کے خلاف بھی تلوار اٹھائی، اور جنہوں نے ارتداد کیا پورے دین سے ان کے خلاف بھی، اور انہیں کہا گیا کہ یہ جو مرتدین ہیں مانے انہیں زکوٰۃ ہیں، آپ ان کے لیے تھوڑا سا توقف کر لیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمان سے پرندے آ کے تو مجھے نوچ سکتے ہیں، لیکن میں توقف نہیں کر سکتا، یہ اسلام کے باغی ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ اور ہم میں سے عملی انکار ہے ہمارے اندر، نماز کا عملی انکار ہے، یعنی زبان سے ہم کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں نماز ہے، لیکن عملی طور پہ ہم انکاری ہیں، یعنی نہیں پڑھتے۔ فجر گئی، زور گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، ایک دن، دو دن، تین دن، مہینہ، ہفتے، سالوں کے سال، اور بعض جمعہ پڑھنے آتے ہیں، وہ بھی جب جمعہ کی نماز کھڑی ہونے لگتی ہے سارے اجر سے محروم ہو کے، نہا دھو کے، کپڑے پہن کے، اور کلی نماز پڑھ کے جا کے سو جاتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑا سا سو لوں میں جمعہ پڑھ کے آیا۔ جمعہ بھی فرض ہے، جمعے کا اجر ملتا اس کو ہے جو بر وقت آتا ہے۔ اب اگر مجھے خطیب پسند ہے یا نہیں پسند ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ڈیوٹی تو یہ ہے کہ اجر لینے کے لیے میں نے جمعہ شروع ہونے سے پہلے آنا ہے، میں نے اس کی پابندی کرنی، خطبہ میں نے توجہ سے سننا۔ 10 بندے جمعہ کے بعد مولوی صاحب سے یہ کہیں کہ مولوی صاحب یہ گھنٹہ آپ نے ہمیں کیا سنایا، 3 بار سوال آپ کر لو، مولوی صاحب انشاءاللہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ قرآن مجید کھولو اور ان کے سامنے رکھو اور انہیں کہو کہ بھائی یہاں سے بتاؤ اللہ کیا فرما رہے ہیں، تم نے ارد گرد کی بڑی کی ہیں، تم نے غوث پاک کی بھی بڑی باتیں کر لی ہیں، ذرا اللہ کی بھی بتاؤ اللہ کیا فرماتے ہیں اس قرآن میں، رسول کیا فرماتے ہیں، دین کیا ہے، قال اللہ کیا ہے، قال رسول اللہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم عوام سیدھی ہو جائے تو ممبر و محراب پہ لوگ تیاری کر کے آئیں،
جب ہماری توجہ کسی اور طرف ہے، ہماری ڈیمانڈ ہی کوئی اور ہے، جو مسئلہ سمجھایا جاتا ہے اس مسئلے کی طرف، نفس مسئلہ کی طرف جب ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، ہمارا دھیان ہی کسی اور طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو باتیں نماز کے حوالہ سے جو ہمارے اندر خاصی کمی، ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو 7 لے کے 10 سال تک ٹریننگ دینی، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو ان کی پنش بھی کرنی، سزا بھی دینی ان کی، اور ان کے ساتھ اپنی محبت میں فرق بھی ظاہر کرنا ہے ان کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ خود نماز پڑھتے ہوں گے، پابندی کرتے ہوں گے، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے بچے، بیٹی بیٹا جو ہی 7 سال کا ہوگا، آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 3 سال تک توجہ تم کر لو، ان کی ہڈیوں کے گودے میں نماز اللہ رچا دے گا۔ بچے نماز نہیں چھوڑتے نماز بچے۔ اگر آپ اور میں نے سستی کی ہے تو پھر مارنا پڑے گا، لیکن میں قربان جاؤں رسول گرامی کی ذات آپ پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جڑے والدین 7 تو لے کے 10 سال تک 3 سال محنت کر لیندے نے، انہاں دی اولاد مار کھاندی نہیں، انہاں دی اولاد مار کھاندی۔ ساڈے مستری کام کردے مسجد چ، میں کہا نماز پڑھو، اے ساڈے کپڑے صاف نہیں، میں نے کہا آپ کے کپڑے صاف نہیں، پھر ایک میں نے کہا بھی تسی نماز کہندے ساڈے کپڑے سے، میں تانوں ایام آئے ساڈے کپڑے، پھر نماز فرض ہے، کس چیز سے کپڑے پلید ہو گئے تمہارے؟ کہندے جی اسی واش روم چوں ہو کے نا تے اسی استنجا نہیں کردے۔ سنو، یہ کتنا بڑا جرم ہے، راہ چلتے ایسے ہی اپنی حاجت پوری کرنا، پیشاب کرنا، پھر وہ چھینٹوں کا کپڑوں کو لگنا، یہ کبیرہ گناہ ہے اور قبر کے عذاب کا باعث ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، پلیدگی سے بچو، نجاست سے بچو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، قربان جاؤ اس رسول پہ جس نے پاک رہنا فرض قرار دیا ہے، دین کا حصہ ہے۔ اگر وضو ٹھیک نہیں تو ٹھیک کرو، غسل ٹھیک نہیں تو۔ ہمارے ہاں اس اعتکاف میں ایک بندہ بیٹھا، کہنے لگا 5 بچے، 5 کی شادیاں، 5 کی اولادیں، اللہ کی قسم ہے سانو ساریاں نو میرے سمیت غسل دا وال نہیں جی آندا، ہن پتہ لگا ہے کہ غسل اداں کریدا ہے۔ ماشاءاللہ ساڈے کو لٹریچر اینا ہے کہ کسے بندے نہ کسے گل تے متھا لا لو وہ جیت جائے گا، اینا مواد ہے ساڈے کو، اور وضو کا نہیں پتا، غسل کا نہیں پتا، ناک میں پانی کہاں تک چڑھانا ہے، کس طرح چڑھانا ہے، منہ کس طرح دھونا ہے، 3 بار منہ دھونے سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی یہ تو اس سے کام خراب ہے کہ تمہاری طہارت نہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے ذمہ دار بھائیوں، اگر آپ فصلوں میں چارہ کاٹ پٹھے وڈن جاندے ہو، اتھے کوئی پیشاب دی حاجت ہو گئی ہے تے وٹ بننے تے بہ کے اوویں اٹھ پے، انا للہ، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل طہارت، جس نے طہارت کی لیکن مکمل نہیں کی، اس کے بارے فرمایا کہ اس کے لیے دوزخ ہے۔ جس نے طہارت کی لیکن نقص رہ گیا، لیکن ایک بندہ پلید ہے، اس کی ٹینشن ہی نہیں لیتا۔ گھروں کے اندر نحوست اس وجہ سے، بے برکتی اس وجہ سے۔ کوشش کریں، یہ پنڈوں تھاؤں میں بھی مرض آ گیا ہے، کمروں کے ساتھ اٹیچ واش روم یہ نہیں ہونے چاہیے، نری بیماری، بلکہ واش روم پورے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں اگر آپ کی نہیں، میرا آپ کا گزارا ہوتا، تہذیب و ثقافت کے اندر ہم اتنے جکڑے گئے تو کم از کم واش روموں کے ساتھ تو ہم اپنے کمروں کے ساتھ تو ان کو اٹیچ نہ کریں۔ یہ تو ویسے گھر سے باہر ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں بھی واش روم مسجد سے باہر ہونے چاہیے، اور توجہ کرو، مسجد کا واش روم نمازیوں کے لیے ہوتا ہے، ہر ننگ دے ٹپ دے لیے نہیں ہوتا۔ ساڈے گلیاں محلیاں دے وچ بازاراں چ مارکیٹ چل جاؤ نا تے انہاں نوں کہو جی میں کروڑ روپے دی انہاں تو مسجدیں اڈوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ لوگوں نے رکھی ہی اس لیے ہیں کہ ننگ دیں ٹپ دیں کوئی بندہ کو، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کام سے بھی مسجد میں جانا پڑ گیا ہے، کوشش کرے وہاں 2 رکعتیں پڑھے۔ حضور الاسلام کا ارشاد ہے، یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فی رکعتین ان من اشراط الساعۃ، قیامت کے قریب لوگ مسجد میں آئیں گے، گزر کے چلے جائیں گے، 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے۔ لوگوں جب یہ ہونے لگ جائے کہ بندے آتے ہیں مسجد سے گزرتے ہیں چلے جاتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھنا گوارا نہیں کرتے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ یعنی جلسہ سننے کے لیے گئے، پوری رات جلسہ سنا، 2 رکعتیں بھی اس مسجد میں نہیں پڑھی۔
جبکہ مسجد کا حق تھا کہ کم از کم 2 رکعتیں تو پڑھتا، تحیت المسجد تو پڑھتا۔ اگر ممنوع اوقات تھے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تب بھی پڑھتا کہ یہ سببی نماز ہے۔ اور اگر بیٹھ گیا ہے نہیں یاد رہا تو بعض کہتے ہیں بیٹھنے سے پہلے پڑھے، لیکن یہ جو سلیق رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلیق غطفانی کو اٹھایا تھا، کہا اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو، بعد میں یاد ہے اٹھ کے پڑھے۔ یہ مسجد کا حق ہے، مسجدوں کو پاک رکھو، اپنے آپ کو پاک رکھو۔ مساجد کے واش روم نمازی کی طہارت کے لیے ہے۔ نوجوانوں اپنے لباس کو صاف رکھو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اپنی صفائی رکھو، بغلوں کی، زیر ناف بالوں کی۔ اور اگر 40 دن جان بوجھ کے نہ کی، بندہ مر گیا غیر فطرت پہ مرا، محمد رسول اللہ کے دین کی مخالفت پہ مرا۔ یہ بچوں کو سکھاؤ، یہ دین ہے۔ میرے آپ کے اندر حیا زیادہ نہیں، سب سے بڑھ کے حیا رسول اللہ کی ذات میں، ان اللہ لا یستحیی من الحق، رسول اللہ کا ارشاد گرامی کہ اللہ بھی حق بات بیان کرنے سے شرماتے نہیں۔ 5 من الفطرہ 10 من الفطرہ، یہ 5 چیزیں، یہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، سنن انبیاء میں سے ہیں۔ گزشتہ تمام نبیوں کا ان چیزوں پہ اتفاق ہے۔ جاوید غامدی صاحب نے کچھ من گھڑت باتیں اختراع کر کے کہا کہ یہ ساری سنتیں ہیں، یہ گزشتہ نبیوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ غامدی صاحب میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ان کے ماننے والوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ 10 من الفطرہ 5 من الفطرہ، یہ 5 اور 10 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہی ہیں کہ گزشتہ نبی بھی اپنی قوموں کو سکھاتے آئے ہیں، کہیں میزان کے اندر ان کو بھی نقل کر دو بھائی۔ جس کتاب کو تم پورے دین کا ماخذ کہہ رہے ہو اس میں ان کو بھی ذکر کر دو کہ مونچھیں کٹانا یہ فطرت میں سے ہے، نبیوں کا اس پہ اتفاق ہے، داڑھی رسول اللہ کی سنت ہے، فطرت میں سے ہے۔ اسے تم کہتے ہو یہ کلچر ہے، یہ مدینے کا کلچر تھا، یہ عرب کا کلچر تھا، اور یہ جو کلچر تھا جس کا جی چاہتا ہے کلچر مان لے، جس کا جی چاہتا ہے کلچر نہ مانے، اس کی کلچر سے بڑھ کے کوئی حیثیت نہیں۔ سنت کی منمانی تفسیریں کر کے تم نے پڑھے لکھے طبقے کو گمراہ کیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس پڑھے لکھے طبقے کو پڑھا لکھا مانتے ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک ان سے بڑا بھی جاہل کوئی نہیں جسے رسول اللہ کی سنت کا حیا نہیں، سنت کا احترام نہیں، اور اسے کلچر کی بات کہہ کر کے انکار کرتا ہے۔ میرے دوستو 5 چیزیں فطرت، 10 چیزیں فطرت، بغلوں کے بال اکھاڑنا فطرت، نیچے زیر ناف بال کی صفائی کرنا فطرت، پاک صاف رہ معذور ہے 40 دن کا، مگر نہ اس سے پہلے نوجوان ہے، غسل یوم الجمعہ واغتسل ثم بکر وابتکر، اچھی طرح جمعہ کا غسل کرے۔ اس تغسیل کے اندر جہاں میاں بیوی کے تعلقات آتے ہیں شادی شدہ جوڑے کے، وہاں یہ بھی آتا ہے اپنی اچھی طرح صفائی کرے، غسل پیدل چل کے آئے، سوار ہو کے نہ آئے، جو قدم اٹھا کے زمین پہ لگائے گا کان لہ بکل خطوۃ عمل سنہ اجر صیامہا و قیامہا، اس ایک قدم کے عوض میں اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا، 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے نفلوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر اس کی طہارت اچھی ہے تو نماز سے پہلے طہارت بہت اچھی ہونی چاہیے، وضو بہت اچھا کرنا ہے، پانی ضائع نہیں کرنا، پانی ضائع نہیں کرنا، جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنے دینا، اور نماز کے اندر یہ کوشش کریں کہ رکوع کے بعد سکون سے کھڑے ہوں، ہاتھ سکون سے اٹھائیں۔ اگر نماز میں سکون نہیں تو نماز نہیں۔ توجہ فرمائیے، میری بات غور سے سنیے، بہت دھیان دیجئے۔ 3 قسم کے سکون نماز میں ضروری ہیں۔ کتنی قسم کے؟ میاں جی کتنی قسم دے؟ نماز کنے سکون ہونے چاہیے دینے؟ ہم جو حفظ کے بچے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ سکون کنوں آن دینے، ایک کہن گے جیڑے لفظ سے حرکت نہ ہوئے انہوں ساکے نہ دینے، یہ مطلب ہے سکون ہے، کوئی حرکت نہیں۔ تو نماز بھی سکون والی وہ ہے جس میں کوئی اپنی طرف سے حرکت نہ ہو سوائے ان حرکات کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حصے کے طور پہ دی ہے۔ نمبر 1، جب نماز کے لیے آنا ہے تو سکون سے آنا ہے۔ نماز کے لیے آنا ہے، اسی موبائل اچ پڑھیا ہوندا ہے، بیٹھے رہنے بے شم وچ نال ہی ساڈے قاری صاحبان بھی معاف کریا جے کوئی ایتھے شعبہ حفظ دے استاد ہے نے، اسی سارے ممی اسی آنے 2 منٹ رہندے نے، میں فیس بک ویکھ لاں کتے محروم نہ رہ جاں، پتہ نہیں کیڑی خبر رہ جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم پھڑتول ڈالتے ہیں، بھاگ کے آتے ہیں۔ علیکم السکینہ، جب نماز کے لیے آنا ہے اور نماز سے جانا ہے، اس میں سکون یہ ہو گیا۔ دوسرا سکون نماز کی حرکات میں،
جب رفع الیدین کرنی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں تو اس طرح کر کے نہیں باندھنے، ہاتھ کھولنے میں، اٹھانے میں اور سینے تک لانے میں کیا ہونا چاہیے، اور جب رکوع جانا ہے تو یوں کر کے نہیں جانا، تیزی سے نہیں جانا، سکون سے رکوع میں جانا ہے، حتی تطمئن راکعا، رکوع اطمینان سے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو کہا تھا نا تیری نماز نہیں ہوئی، او دا مسئلہ کی اسی نماز سے کہ انہیں رکوع صحیح طرح بولو، اس نے سکون کے ساتھ اس نے رکوع سکون سے نہیں کیا تھا۔ ہمارے ساتھ میرے یہاں اگر کوئی بھائی ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے، یا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، یا شلوار ٹخنوں سے نہیں اٹھاتے، یا پاؤں سے پاؤں نہیں جوڑتے، یہ مسئلے تو آپ کے ہمارے ساتھ چل ہی رہے ہیں، لیکن کبھی اپنے مولوی صاحبان سے یہ بھی پوچھئے کہ مولوی صاحب تسی رکوع اداں کر کے کراؤندے ہو، صحیح نہیں کرن دے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان، میں پچھلے 3-4 دن پہلے ایک جنازہ پڑھنے گیا، ایک ساتھی کہنے لگے میرے والد صاحب فوت ہو گیا، آپ جنازہ پڑھنے کے لیے، یہیں جنگ میں آیا تھا میں، تو جنازے اچھا جدو جنازہ نیتیا نا تے مینوں چیتا بھول گیا بھی یہ جنازہ انہاں دا ہے، امام نہیں میرے ذہن میرا، تو میں شاہ جی بیٹھے، یہ میں پرسوں یہاں پڑھ کے گیا جنگ میں جنازہ، میں سکون نال نا میں کیا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی، میرے ذہن چاہا یہ تھا جنازہ ہونا تھا، میں کہا الحمدللہ، انہوں نے کہا اللہ اکبر، میری سورت فاتحہ ابھی تک ابھی پوری نہیں ہوئی، اس نے دوسری بار بھی کہا میں دوجی تکبیر میں ابھی درمیان میں تھا کہ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ میں نے جاتے جاتے کہا ان کو جن کے برا ساتھ تھے ان کے، میں کہیں جنازے دا بھی جنازہ ہی پڑھ دیتا ہے انہوں نے۔ دوسرا سکون نماز کے جملوں میں، تیسرا سکون نماز کے، دوسرا حرکات میں۔ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا، لامح رسول اللہ، حضور نے آنکھ کا اشارہ بھی کیا، صحابہ کو گواہ بنایا کہ انہوں ویکھو، جب اس نے نماز پڑھ لی تو بلایا، توجہ فرمائیں، رکوع کے بعد اس نے رکوع کیا لیکن سیدھا، تو اسی دیکھا جی انہوں جو نماز پڑھنے گئے نا، سبحان ربی سمیع اللہ اکبر، یہ میں سکھا رہا ہوں، میں توہین نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم الذات کی 3 روایات ہیں، میں تینوں کا مفہوم بیان کرتا ہوں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس طرح یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا تو اس کی موت محمد کے دین پہ نہیں ہے۔ مسند ابی اعلیٰ موصلی صحیح روایت ہے، میں حوالے کا پورا ذمہ دار، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ اگر یہ اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا کہ رکوع کے بعد صحیح نہیں کھڑا ہو رہا تو اس کی موت رسول کی سنت پہ، محمد کے دین پہ، فطرت پہ نہیں آئی۔ من لم یتم رکوعا و سجودا، جو بندہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا، ومن لم یقم صلبا، اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، سجدوں کے درمیان سکون سے نہیں بیٹھتا، حضور کے جملے لا صلاۃ لہ، اس بندے کی نماز ہوتی نہیں۔ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھی رفع الیدین کرنے پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں اس پہ تو کنفرم فتویٰ ہے کہ جو رکوع کے بعد کھڑا نہیں ہوتا نہیں ہوتی، جو سجدوں کے درمیان سکون سے نہیں بیٹھتا، حضور نے فرمایا اس کی نماز نہیں، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طارق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی جو روایات ہے کہ لا ينظر اللہ الی صلاۃ عبد، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو دیکھتا ہی نہیں جو بندہ رکوع سکون سے نہیں کرتا، جو بندہ سجدہ سکون سے نہیں کرتا، اور جو رکوع کے بعد سکون سے کھڑا نہیں ہوتا، سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھتا نہیں، 4 نقر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اس بندے کی نماز منافق کی نماز ہے۔ جو نماز پڑھے اور صحیح نہ پڑھے، غیر فطرت پہ مرے، رسول کے دین کی دشمنی پہ مرے، اور جو پڑھے نمازی جو ہو، علاقے کے معروف خطیب کو اعلان کرنا چاہیے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ سٹینڈ لیں، آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ کریں۔ آپ کس طرح کہیں گے کان یشہد اللہ الہ الا انت وکان یشہد ان محمدن عبدک ورسولک، یشہد کی تصدیق کیا ہے؟ نماز، کہ یہ واقعہ کلمہ پڑھتا تھا۔ ایمان اگر شکل میں دیکھنا ہو تو ایمان کی شکل کیا ہے؟ نماز۔ ایمان کی شکل کیا ہے؟ نماز۔
جس کا ایمان اچھا ہو اس کی نشانی کیا؟ اس کی نماز اچھی۔ قبر میں پہلا حساب کس چیز کا؟ نماز کا۔ صحابی کہنے لگے حضور ایسی نصیحت فرماؤ پھر میری زندگی سنورے، مجھے کسی سے بات پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اذنی و اوجز، بڑی مختصر نصیحت فرما دیں، میں ایسی بات پلے باندھوں میری زندگی سنورے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فصلی فانک اذا تصلی فصلی کصلاۃ مودع، میرے صحابی جب نماز پڑھا کر تو اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرنا، بس اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا تو شروع کر دے، اللہ تجھے دارین کی خیریں عطا فرما دیں۔ نماز سکون والی، حرکات میں سکون اور حروف کی ادائیگی میں سکون۔ تیسرا سکون کس چیز میں بول رہے ہیں؟ حروف کی۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک قسم کو الحمدللہ من الرحمت، نہیں یہ غلط ہے۔ اللہ مغفر اللہ مغفر اللہ مغفر، کبھی ہم نے دنیا میں کسی سے کہا ہے غلطی کی تھی ہو بیٹے میں معاف کر دے، میں معاف کر دے، میں معاف کر دے؟ کبھی اس طرح معافی مانگی ہے آپ نے؟ کیا اس کائنات میں اس انداز کو مہذب سمجھا جاتا ہے؟ کسی سے پیسے لینے ہوں، قرض لینا ہو، میں نے پیسے دے، میں نے پیسے دے، میں نے پیسے دے، کبھی اس طرح مانگی کوئی چیز؟ تو دنیا میں بھی تہذیب کے اسلوب ہے نا، ڈائلاگ ہے۔ ہم کسی پیسے لینے اور نا یہ جاننے چوری صاحب ماشاءاللہ تاڑے والد صاحب، ہاں جی ساڑے والد صاحب دا بڑا تعلق سی انہاں نال ماشاءاللہ، جی میاں ہونی دو نے پگ وٹائی سی تے تاڑے والد صاحب اوکھے سوکھے ویلے کام ہوندے سن، اے ذہن چ لارم کھڑک جانا کچھ لین آیا تے ماشاءاللہ والد صاحب نو کدے تاڑے ابے ہونا نہ نہیں سی کیتی تے ابا جی بھی تعریف کردے ہوندے سی ماشاءاللہ ہر تھان تے واپس بھی لٹا دیندے سن پیسے تے مینوں بھی کچھ او نہیں دیر ذہن بنا لیندا کہ اینو دینے نے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ مجرنی من النار، اللہ مجرنی من النار، اللہ من دوزخ تو بچا، اللہ من دوزخ تو بچا، اللہ من دوزخ تو بچا۔ حضور نے فرمایا اسے دوزخ سے پناہ مانگنی نہیں آئی، یہ آتا اللہ کی تعریف کرتا، اللہ کی شان بیان کرتا، اللہ کے ترلے مارتا، اللہ کی عظمت بیان کرتا، دل میں تھا میں دوزخ سے پناہ مانگوں، اللہ اپنی تعریف سن کر کے اس کے دل کے ارادے کو جان کے اسے دوزخ سے آزاد فرماتے، یہ پھر میری ذات پہ درود بھیجتا، اللہ اور خوش ہو جاتے، یہ پھر کہتا اجرنی من النار، دوزخ خود کہتی اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ تو منگڑ دی رٹ لائی، دس کے سویڑے منگنا ہے، غیر آگے چوڑیاں اڈنا ہے، میرے کولوں سنگنا ہے، تیری ہر گل میں پوری کر دے ہاں، میرے لیے کوئی گل نہیں، میرا بوا ہر ویلے کھلا پر منگن دا تینوں دھیان نہ منگ۔ سبحانک یناجی ربا، یناجی ربا، اللہ نہ مناجات کریا کرو، یناجی ربا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم باعد بینی وبین خطایا۔ اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے کہ دو میں دعاؤں پڑھ سکتے کہ نہیں، پڑھ لیں آپ پڑھ لیں، اللہم باعد بینی وبین خطایا۔ یہ بندہ کو ترلے مار رہے اللہ نے، سکون نہ رکو جا کے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ جی تسی بڑے ہی عظمت تہاڈا کوئی شریک نہیں، اللہ جی میرے گناہ معاف فرما، میرے توڑے تو دیو، باعد بینی بین خطایا، میرے گناہوں نے میرے تو دور فرما دے، سونے پاک ذات تک ولا الہ غیر، کوئی شریک نہیں، عشر عشیر نہیں، مثل مثیل نہیں، ند انداد نہیں، زد ازداد، اللہ تسی کر لے دو رکھتا پورے تیانہ۔ حضور نے فرمایا مسجد چاہ کے پڑھے آسمانہ دے تھر تھلی پہ جاندی ہے، ساڈا پرونا آیا حق المزوری ان یکرم زائرہ، میزبان کا حق ہے کہ مہمان کی قدر کرے، یہ دو رکھتے پڑھنے والا مجھ رب کا مہمان ہے اور میں اس کا قدردان ہوں۔ ٹھونگا نہ مار میرے بھائی، ٹھونگا نہیں مارنا۔ نماز میں آنا بھی سکون سے، جانا بھی سکون سے، حرکات میں بھی سکون اور حروف میں بھی التحیات، التحیات 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 التحیات۔ سونے ہاں تحیہ کہندے نے ریج نال کسی چیز نو نا اے سوتر کت کے پھر بونیاں پن کے کوئی پونا بنایا ہوئے ریج نال، انہوں التحیات، میں ریج نال، میں پورے دھیان نال سونے شان بیان کر کے نظرانے تیری بارگاہ لے کے تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ منو جہنم دے عذاب تو بچائیں۔ پوری تسلی ہو حرکات میں بھی اور حروف میں بھی، اور سلام پھیر کے بھی نہیں بھاگنا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت، یا تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ربی اعنی علی ذکرک وشکرک۔ اگلے جملے کیا ہیں؟ وحسنی، ہاں وحسنی، اللہ مجھے اپنا ذکر اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور میری بندگی کو اچھا کر دے، میری بندگی کو
کام لے لیں ذمے، نمازوں کا انشاءاللہ پورا ہفتہ گھروں کے اندر پروگرام چلانا ہے انشاءاللہ، مہم چلانی، بیویوں سے نوجوانوں نے نماز کے بارے پوچھنا ہے، جا کے ذہن بنانا کہ بھی نمازوں میں آئندہ کے بعد سستی، فجر کے بعد گھروں میں اونچی آواز سے بولیے قرآن کھولنا ہے انشاءاللہ۔ فجر کی کتنی سنتیں؟ 2۔ جو بندہ فجر کی نماز کی پابندی کرے، جماعت سے پڑھے، حضور کا ارشاد ہے اللہ ساری رات کی، اس کی ساری رات کی نیند کو اللہ نماز میں لکھ دیتا ہے۔ من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فکانما صلی اللیل کلہ۔ جو بندہ رات ساری رات سویا لیکن فجر جماعت سے پڑھی، اللہ اس کی ساری رات کس میں لکھ دیتا ہے؟ بولیں تو فجر نہیں چھوڑنی انشاءاللہ، فجر نہیں چھوڑنی۔ ظہر جہنم سے آزادی دلا دیتی ہے انسان کو، اور عصر کاروباری ہر قسم کی تباہی سے بچاتی، مغرب دن کے وتر رب کو پسند ہے، شام کا ذکر، عشاء کی نماز جو جماعت سے پڑھے اللہ آدھی رات کے قیام کا ثواب دیتا ہے۔ نمازیں مسجد میں پڑھنی، نمازیں جماعت رہ بھی جائے تو نماز گھر میں نہیں ہوتی، نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بولیں ہاں جماعت رہ گئی ہے، جماعت کا اجر رہ گیا، لیکن فرض نماز کہاں ہے؟ مسجد میں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے بھائی، توجہ ہے، نمازیں 5 پڑھنی انشاءاللہ، پورے سکون سے پڑھنی، وضو سیکھنا ہے انشاءاللہ اونچی آواز سے، غسل سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کانفرنسز میں آ کے دین سیکھنے کا نظریہ لے کے آنا ہے۔ جب یہ نظریہ لے کے ہم بیٹھیں گے جائیں گے، اللہ جلسہ سننے کے جانے کے بعد حج کا ثواب عطا فرما دے۔ یہ دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، میں نے اگر اضافی ٹائم لے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اگر میں نے کوئی کمی کی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، حضرت شاہ صاحب کا، اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو شاہ صاحب کے ادارے کے لیے وقف کریں، بھئی دھیان ہے میری طرف۔ شاہ صاحب اکیلے اسٹیج کے خطیب نہیں ہیں، شاہ صاحب کا ادارہ ہے، وہاں طلباء دین پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں للہ فی اللہ ان سے اس لیے محبت ہے کہ ایک ادارے کے سرپرست اللہ نے یہ شہزادگی کی پگڑی بھی ان کے سر پہ رکھی ہوئی ہے۔ بچے دینے انشاءاللہ ادارے کے لیے وقف کرنے ہو بولیں تو توجہ دلا دینی، آنڈ گوانڈ بھی آ دینے آنے نو آؤ تھے چھڑ کے گئے، یہاں جامعہ سلفیہ لڑکے جامعہ کے پڑھتے وہاں چلے جائیں، حضرت شاہ صاحب بھی وہاں سے فیض یافتہ ہیں، تو امام بخاری میں چلے جائیں۔ اے ماشاءاللہ میں دیکھتے ہوں کتنی گندم آپ لوگوں کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک بندہ اپنے ذمہ لے لے بھائی کہ میں نے اتنے علاقوں سے عشر اکٹھا کرنا ہے، اتنے ذمہ داروں سے میں نے عشر اکٹھا کرنا ہے۔ اکیلے جلسے پہ ساد کے روٹیاں کھلانے کا نام دین نہیں ہے، یہ مدرسوں کے اندر چیزیں بھیجنا، اپنے ذمہ لینا، قیامت کے دن حضور سے بھی شاباش لینی ہے کہ نہیں بھائیو بولو، تو حضور کے دین کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ ہم سب نے انشاءاللہ بولیں تو عشر کی گندم اکٹھی کریں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا ڈیرا ہے، یوں اکٹھی کر لیں اور پھر میسج کر دیں، رابطہ کر لیں، حضرت شاہ صاحب سے رابطہ کریں کہ بھئی ہم نے ماشاءاللہ ایک بندہ کہ 10 من، میں نے 20 من، تو یہ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی گندم وہ بچہ کھائے، جس کی زبان پہ قال اللہ قال رسول، اگر میری باتیں آپ تک پہنچ رہی، دین آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ اس پہ عمل کریں گے، مجھے ثواب ملے گا۔ اللہ کی ذات کی قسم ہے، جس بندے نے جامعہ سلفیہ میں گندم بھیجی، میں نے کھائی، میرے روٹی کے پیڑے میں ایک دانہ بھی کسی کا آ گیا، اللہ محروم نہیں کرے گا، اللہ محروم نہیں کرے گا۔ ہم تو ابھی جاتے ہیں مدرسوں کے لیے بھائی، ابھی بھی مانگتے ہیں، ہم توجہ دلاتے ہیں، ہمارے توجہ دلانے سے اگلے کا ذہن بن جاتا ہے۔ تو جامعات کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جامعات کا ہے کہ آپ جامعات کا، رات عبدالعظیم صاحب نے الرحمہ انسٹیٹیوٹ کے جو سرپرست ہیں کہ ہمارے پاس داخلہ فل ہو گیا ہے، والدین رابطہ نہ کریں، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں، بھی گنجائش پیدا کریں، 10 بچے 5 بچے ذمہ لے لیں۔ میرے خیال میں ایک مدرسے میں جو بچہ پڑھتا ہے، میرا محتاط اندازہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ کوٹ کے بھی خرچ کریں تو 10,000 روپیہ ایک مہینے کا وہ کھا جاتا ہے، تو سال کے کتنے بنے؟ 1,20,000۔ 7 سال میں بچہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو 8 لاکھ روپیہ بن گیا، تو پورا گاؤں مل کے ایک بچہ نہیں پڑھا سکتا یار۔ جامعات کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مدرسوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب اسرائیل کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ، تم غالب آ جاؤ گے اگر پکے مومن بن جاؤ، ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ ایمان کے ساتھ کو پیسے دے رہے ہیں، 20 ارب روپے کا منافع کرتے ہیں، یہ ایک سیزن میں منافع 20 ارب روپے کا، صحیح ہے، 20 ارب روپے کا۔ لیز نے پچھلے سال کے آپ اعداد و شمار دیکھ لیجئے کتنے خرب روپے کا
लेज ये पापड़ जो हमारे बच्चे खाते हैं, और ये पैसा अमेरिकी कंपनियों को जाता है, वहां से फिर वो अपने सारे हिस्से और शेयर वो बांटती हैं, तकसीम करती। तो इस तरह ये थोड़े थोड़े पैसे करके घरों में गले रख लें, उसमें जब भी कोई सदका हो ना, दिल में के अंदर है कि मैंने सदका करना है, सोख लो कि ए गले दे पैसे इत्थे जाने ने, शाह साहब नूं जाने ने, इमाम बुखारी जाने ने, जामिया सल्फिया जाने ने, फुलां इदारे जाने ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पैसे पाई जाओ। ਜਦੋਂ कोई औखा सौखा वेड़ा होवे उच पाते, साली छमाही कढ़ के वो भी दे देते। एक बंदे को मैंने तलकीन दिलवाई, उसने गला रखा हुआ था, मुझे बताने लगा कि मेरे गले से 8,000 रुपया निकला है। अल्लाह ने तो 8 नहीं देखना, अल्लाह ने तो उसकी गुज़श्ता साल की कोशिश देखनी है, अल्लाह ताला ने उसको अजर अता फरमा देना। तो मदरसों के लिए कोशिश करनी इंशाअल्लाह, मदारस के साथ खड़ा होना, बोले इंशाअल्लाह खड़े होना, उनके लिए कोशिश करनी, और संगना नहीं है, तवज्जो दिलानी है, तलकीन दिलानी है, लोगों में रग़बत पैदा करनी है, और इन मदरसों से ताल्लुक़ बनाएं, उलमा से ताल्लुक़ बनाएं। अल्लाह की कसम यही ताल्लुक़ मरने के बाद काम आएगा, जनाजों पे काम आएगा। किसी मदरसे में 2-4 आलिम दीन अगर आपको जानते हैं, आप बड़े खुश नसीब है। मुझे एक जगह से फोन आया कि जनाजा पढ़ाएं, मैंने कहा मैं इसे जानता नहीं, मैं क्या कहूंगा, मैं इस बंदे को जानता ही नहीं, इसका जनाजा उससे पढ़वाएं जिस आलिम, तवज्जो करो, मैंने कहा इसका जनाजा उससे पढ़ाओ जो जिस आलिम दीन को ये जानता हो, जिसके साथ ये मोहब्बत करता हो, वो कहे अल्लाह ये तेरे दीन से मोहब्बत करता था। कहने लगा कारी साहब मेरे अब्बे ने किससे मौलवी ना तलक नहीं बनाया। तो मैं कहा किन्ना ना तलक सी, कहता ताजरा ना, मैं कहा ताजरा नु क्या जनाजा पढ़ा दें। कहता हमारे घर के सामने मस्जिद है, ये कभी नमाज पढ़ने भी नहीं गए, इस पे हज फर्ज था, हज भी नहीं किया। मेरे दोस्तों ये उलमा से शनासाई, चेहरों की शनासाई, उलमा कहा करते थे कि मेरे चेहरे को याद रखो, जन्नत में जाओ तो मुझे ढूंढना और मेरे लिए अल्लाह से गुजारिश करना, सिफारिश करना। तो हमने इंशाअल्लाह ताला ये काम भी करना है। आप सारे भाई ये बातें याद रखेंगे, एक नमाज की और दूसरी तो बोले मदरसे को क्या याद रखना, दुआओं में अल्लाह इन्हें शर से बचाए, वहां से पढ़ने वाले बच्चों को हमारे लिए अल्लाह तोशा आखिरत बनाए, और उनके साथ हमने इसलिए ताउन करना है कि हमारा दीन में हिस्सा बढ़ जाए और रसूलुल्लाह का दीन जो आगे फैले हम उसमें शरीक हो जाएं। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह शाह साहब मुनाफा ने नईमुल हक रहमत हज़रत हाफ़िज़ नईमुल हक साहब मेरे नाल बड़ी मुहब्बत करते सन, फोन ते भी राबता रहिंदा सी, दुआवां दिंदे सन, मैं उन्हां को दुआवां भी लैंदा सा। वफात पा गए, अल्लाह कब्र रोशन फरमाए। इस इलाके लिए खैर दी कुंजी सी है जी, खैर दी चाबी सन। अल्लाह ताला जिन्हां ने उन्हां दे नाल वक्त गुजारिया, जो कुछ सीखिया है उत्ते अमल करो, उस मस्जिद नूं आबाद करो। जिहड़े उत्थों दे लोग ने मैं उन्हां नूं भी गुजारिश करूंगा, उरलियां परलियां गल्लां चों निकल के मस्जिद नूं आबाद करो, शोभा हिफज उत्थे कायम करो, उत्थे उन्हां लई बाकायदा एक दीन दा प्रोग्राम उन्हां दे नाम तो तश्कील दे दिओ, शोभा हिफज दा या कोई और सारे साथी हमेशा आम रूटीन च भी अपनी दुआवां च हर अहले ईमान नूं याद रखो, जिस तरह कुरान च अल्लाह ने सानू दुआ सिखाई है, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सब वास्ते दुआ मंगनी चाहिए, अपने बुजुर्गां लई, उलमा लई, मशाइख लई। ये अच्छे साथियों की निशानी है कि साथियों दोस्तों मैनू तवज्जो दिलाई है। अल्लाह असी वैसे भी दुआ गो साडे मशाइख उलमा साजा अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गां लई दुआ करवाते हैं, और असी इस दुआ नूं जायज़ समझते हैं कि अपने जान आने वाली बख्शिश मगफरत दी अल्लाह को अपील की जाए, अल्लाह को गुजारिश की जाए। अल्लाह हज़रत हाफ़िज़ साहब दे दराजात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उन्होंने आला इल्लीयीन जगह दे, और उन्होंने जिहड़े पिछे खैर दे कम सन अल्लाह उन्होंने जारी व सारी फरमाए, अल्लाह ताला नुसरत खास फरमाए। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह तहकीकी गुफ्तगू थे आज़ीम मजहबी सकालर हजरत मौलाना आज़ीम अख्तर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन लिया और अब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं दावत खिताब देना चाहता हूँ खानवादा आले रसूल, वकील सहाबा, महबूब अवाम हजरत मौलाना सैयद सिफ्तैन शाह नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला।
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سیوکار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، واجب الشرف، قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، محترم حاجی صاحب نے فرمایا کہ تقریر تو سب مختصر نہیں کرنی، جاری رکھنی ہے۔ تو سا خطاب سنے محترم المقام جماعت کے عظیم معروف سکالر محترم قاری عظیم اختر صاحب، انہوں نے پورا زور دیتا ہے نماز۔ حاجی صاحب فرمایا میں نماز دی خیر تقریر جاری رکھا ہے۔ اپنی مرضی نہ لگے کٹی کرا لے جائے، ساڑھی مرضی نہ لگے اپنی مرضی نہ کرائی ہے۔ ایک گل ہے وہی ہے، ایک مولوی تقریر کی تھی پر نماز آمین اونچی نہیں کرنی چاہیے، مطلقاً نماز دعا ہے، جدوں ہی دعا آمین آکھو تے دل سے آکھو، اونچی نہ آکھو۔ تقریر مکی تے دعا شروع ہوئی تے جدوں مولوی نے دعا پڑھی تے بندیاں نے سارے اونچی آمین آکھی۔ ہو سکا میری تقریر دا توڑ دے اثر چنگا ہوا ہے، میں تو 1.5 گھنٹہ کھپیا ہے، آمین اونچی نہیں آکھنی، تو پھر اونچی شروع کر دیتی۔ حضرت شیخ پورا گھنٹہ تو اندواز کیتا ہے، نماز کا خیال رکھنا۔ وہ جدوں میں کیا سی نا، ادوں کوئی تقریر تو نہیں نہ ہوئی عظیم اختر صاحب، وہ ادوں اتنی میں پچھلی غلطی نہ ہر واری تو نہیں ہے۔ تے دوسرا تو سن لیا کہ حضرت شیخ دے خطاب تو بعد جڑا تبصرہ ساڑھے بزرگ فرما رہا ہے کہ ساڑھے جلسے دا حق ادا ہو گیا، اور واقعی حق ادا ہو گیا ہے۔ نالوں نے فرمایا بس شاہ جی ان منافع تھوڑا بھی ہو سکتا، بہت بھی ہو سکتا ہے۔ منافع اسلام میں کوئی فکس نہیں ہے، بیان نہیں ہوئے گا، فکس تا سود ہوندہ ہے۔ اس واسطے منافع دعانے بھی ہوئے تو منافع ہی ہوندہ ہے۔ تو سا منافع کہے کہ میں نے آپ چھٹی دے چھوڑیے، بس آنا ہی کافی ہے، بہت منافع دی لوڑ نہیں۔ انشاءاللہ میرے نو سمجھو اصل جڑا منافع وہ میرے پیچھے موجود ہے انشاءاللہ۔ خطیب پاکستان قاری بن یمین حافظ صاحب انشاءاللہ منافع پورا کرے سا۔ سورۃ العصر دی تلاوت خطبہ مسنونہ چھوئی، لیکن عصر دا وقت جڑا ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ فرمایا قسم زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے چھے، نقصان چھے، خسارے چھے، لیکن اس گھاٹے اور نقصان تو بچے ہوئے انسان کیڑے جدے وچ 4 خوبیاں ہو۔ جو تو آڑے خوبیاں ہے
تو اللہ کا شکر ادا کرو، تسی گھاٹے تو بچے ہوئے ہو، دنیاوی گھاٹے تو بھی اور آخرت گھاٹے تو۔ جے کر یہ چار خوبیاں تو آڈے چ نہیں، پھر گھاٹے چی گھاٹے جو کوشش کرو، ہمت کرو گھاٹے جو نکل کے منافع پویے۔ توجہ ہے نا، آج گل منافع دی ہونی، منافع لے پاسے آؤ، گھاٹے چو نکلو، خسارے چو نکلو۔ خسارے چو نکلن دی پہلی صفت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اس دا ایمان درست ہوئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس دے اعمال نیک ہو۔ نیک عمل کس نو کیا جاندہ ہے؟ جیدے وچ دو خوبیاں ہو، وہ دی صورت نہ ویکھی کرو، نہ مشقت ویکھی کرو۔ اس دے عمل دو خوبیاں ہون تھے، وہ عمل صالح، تے جدو وصف نہ ہون تھے وہ عمل صالح۔ پہلا وصف کہ وہ عمل اللہ دی رضا نہیں ہوئے، انہوں خوش کر نہیں ہوئے، اور دوسرا وصف ہے کہ وہ عمل پیغمبر دی سنت دے عین مطابق ہوئے۔ یہ دو خوبیاں ہون تھے وہ عمل صالح، اور یہ جڑا صالح عمل ہے یہ انسان دے وجود نہ چمٹ جاندہ ہے۔ سن ساری چیزیں نظر آندی ہے، جتھا سارا ہوندہ ہے چونکہ سن نظر آ رہے ہوں، برادری سارا ہوندہ ہے چونکہ سن نظر آ رہے ہوں، مال نو اسی اپنا سہارا سمجھنے ہیں چونکہ نظر آ رہے ہوں، اقتدار ہوئے وہ نظر آ رہے ہوں اسی انہوں سہارا سمجھنے ہیں، لیکن اس سارے سہارے عارضی اور ٹوٹ جان والے، ختم و جان والے۔ کیا جنس اولاد تے اس نو سارا سمجھنے اولاد جوانی چ مارنی جان تیان دے نہیں وہ بزرگ بے سارا ہو گئے، یعنی سارا ہے اولاد لیکن ختم ہو گئے، پھر وقت آندہ ہے برادری بھی ساتھ چھڑ جاندی، یہ تو مطلب ہے سارا دنیا جی ختم ہو گئے۔ بعض دفعہ جماعت بھی چھڑ جاندی، جماعت جتھا جنہ دی بنیاد تے بندہ سارا کچھ کردہ ہے کہ میرے مریدین، میرے حواری، میرے ساتھی، میرے دوست، وہ سارا ساتھ چھوڑ جاندہ ہے تے بندہ اکلہ ہو جاندہ ہے۔ پھر وقت آندہ ہے کہ مال دولت جنہوں سارا سمجھتا ہے وہ بھی ختم ہو جاندہ ہے، یہ مطلب ہے سارا بھی عارضی۔ پھر وقت آندہ ہے کہ بندہ اقتدار جنہوں سارا سمجھتا ہے وہ بھی ختم ہو جاندہ ہے۔ لیکن ایک حدیث سنو، میرے تو اڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو بندہ فوت ہوندہ ہے دفن واسطے انہوں قبرستان لے جاندہ ہے، جنازے لئی وہ دی میت نے اٹھایا ہے، ترے چیزیں وہ دنال جان دیا۔ ایک چیز اس دا مال دولت وہ دنال کوئی نہ کوئی ضرور جاندہ ہے، کوئی وحولا، کلاڑی، جگ، لوٹا، پانی، کوئی نہ کوئی شے قبرستان قبر دی تیاری لئی، تجہیز، تکفین لئی، تدفین لئی، کوئی نہ کوئی شے مال نال جان۔ ساڑھے علاقی تے چارپائی بھی نال جان دی ہے، شاید توڑے علاقے سے نال چارپائی تے میت نو لے جان دے ہو نا، چارپائی تے لے جان۔ ہجھو ان تسو مسیح آلی چارپائی لے جان دا ہو یا گھر آلی تے دو استعمال ہو دیا، یا گھر آلی یا مسجد آلی۔ کیوں جڑے سیانی جماعت ہوئے سیانے پتر ہوئے او پیو لئی مسیح تے چارپائی بنا کر رکھ چھڑ دین، پیو اس لائے گے کہ اپنی چارپائی تے دفن بھی نہیں کرنا۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ او دے بعد انہوں پہلے ہی بنا کی رکھی ہوں دی، بابا جی تیری چرپائی تیار ہے، پریشان نہ ہو۔ اسا اپنی چرپائی اگر دفن کیتا تو واپسی تیرے پوترے ڈرنے نہ اس چرپائی تو اس وقت بہتر مسیحیت علی چرپائی دی تین دفن کر سا۔ جنہ پترہ تو اڑے لئی چرپائی بنا کے مسیحیت رکھی ہوئی ہے، انہاں پترہ پہ جی آرام کمان دے ہو تے انہاں دے ہوتے تو سارا سمجھ دے ہو، اے ہن دفن واسطے لے کے جا رہا ہے، چرپائی بھی واپس آ گئی، تو جڑے ہتھیار سامان گیا یہ سارے واپس آ گئے، تو برادری دے کوئی بندے ہو سن جڑے نال دفن ہو گئے ہو سن نہیں ہوئے، وہ جڑی ماں بہن پہ کر دیا ہے بڑھی وہ بھی دفن نہیں ہوئی، نال پتر بھی نہیں ہوئے، جماعت بھی نہیں ہوئے، کوئی بھی نہیں نہ ہویا۔
تو پھر یاد کرو کہ حافظ نعیم الحق نو اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. جیڑا بندہ میں راستے تے ملتا سی حاجی صاحب سمیت سارے آدھے انہاں لی حضرت حافظ صاحب لی دعا کرنی تو میں تو ساڑی یہ مطلب عقیدت تے تو انو ہے پیار ہے تو انوی عقیدت ہے سنوی عقیدت ہے محبت ہے پیار ہے. لیکن انج دا پروانہ تے کوئی نہیں ہویا جیڑا نال دفن ہو گیا ہوئے. یہ دا مطلب ہے کہ سارے پیار ختم ہو گئے نا انج پچھا نو پلٹ دے چرپائی بھی واپس برادری بھی واپس بیٹے بھی واپس بیوی بچے واپس برادری جتھے جماعت سارے واپس. جدو واپس ٹوٹ دو تو خاص حدیث ہے صحیح البخاری کہ جدو واپس این ٹوٹ دے نا سارے تے انہاں دے قدماں دی پیران دی کھڑک آواز آن دی ہے تھلے نو کیونکہ قبر تسی تو سمجھ لو مکان دے چھت تے پنڈا ہی ڈیرے تے جڑے مکان بڑے جنہاں دے لنٹر نہ ہوئے او دے اوتے ٹریے تے تلے دھمک آندی ہے نا تے اس نو دھمک جو آواز قدمہ دی سنائی جاندی ہے کہ جیڑے تے کردانے سمان انہاں دی آواز سناؤ جا رہے ہیں. یہ سارے واپس ٹور آئے. جدو سارے واپس ٹور آئے نے مال دولت پیسہ سارے سہارے ٹوٹ گئے ختم ہو گئے واپس آ گئے. ان کیڑی چیز ہے جڑی نار رہی ہے؟ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال بھی واپس دولت واپس پیسہ واپس ہر شے واپس ریخیش قبیلہ رشتہ دار واپس. اس دے قبر دے اندر نو رکھ دیتا گیا ہے نو اٹھا لیا گیا ہے. آجو ماشاءاللہ خوشبخت ہو نیڑے لگو ماشاءاللہ. سارے واپس آ گئے. جو یہ دے کول فرشتے آئے نے صاحب کتاب دے ویلے انہوں آواز سنائی گئی قدمہ دی آہٹ سنائی گئی. کئی لوگ آدھے نا جڑے بہتے مواعد ہے بھائی جی حدیث ہے تے قرآن دے خلاف جڑے بہتے مواعد ہیں جڑے حد جو مواعد ہے کہ دے گڑے تھے انکار حدیث والے گڑے تھے. جڑو تھے پہنچے نو آدھنے حدیث قرآن دے خلاف ہے. حدیث قرآن دے خلاف نہیں ہو سکتی. کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. اگر مرنے والا ہر بات سنے ہر گل سنے ہر آواز سنے پھر جتیاں دی آہٹ تے قدمہ دی آہٹ دا تذکرہ نبی علیہ السلام نو کیوں کرنا پیا؟ اسی واسطے آپ نے فرمایا کہ وہ سندا نہیں وہ ویندا نہیں وہ جاندا نہیں. ایک آواز قدمہ دے آہٹ دی آواز انہوں سنائی جاندی ہے. کیوں؟ قرآن کی آندہ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. قرآن اصول کی بیان کیتا ہے کہ وما يستوي الأحياء ولا الأموات مردے اور زندے برابر نہیں. اگر اللہ فرماتا ہے مردے نہیں سننے لیکن درمیان اللہ نے قانون بیان فرمایا کو قدرت دے اپنی قدرت دا ذکر فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء جنہوں میں چاہاں سنا دیواں. اور اللہ دی حکمت کی ہے دی قدرت کی ہے. مردہ نہیں سندا میرا اور میری جماعت دا کینا ہے. مردہ پکار نہیں سندا مردہ کسے دی دعا اور پکار نہیں سندا مردہ کسے نو ویندا نہیں کسے نو پہچاندا نہیں. قرآن کی آندا ہے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى يوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون. فرمایا تو اڑی پکار تو غافل لے نہیں سن دے نہیں سن دے نہیں سن دے. مردے ذرا مل کے بولو جاگ دے ہوتے جین دے ہوتے بولو تاکہ میں پتہ لگے کہ مردے نہیں سن دے. تسی سن دے پہ ہو بس سنو آتا بولو نا. یہی تو میں دس دا پہ کہ مردے
مردے نہیں سن دے، ذرا مل کے کہو کہ مردے نہیں سن دے، یہ سن دے ہونا توجہ فرمائیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا جوتاں دی آہٹ، وہ ایک چیز ایک آواز قدمہ دی آواز سنائی جاندی ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، وہ قانون فطرت نہیں، وہ قانون قدرت ہے، اللہ جو چاہے کرے، وہ اپنی قدرت دے ہوتے ہو دے جڑی ہو دی قدرت وہ فطرت غالب ہوندی ہے۔ قرآن پڑھ دے جائیے، قرآن دے بارے سن دے جائیے، چوری دی فطرت ہے بندے نو کٹ دینا، اللہ دی قدرت ہے وہ دے وچوں قوت کٹن دی ختم کر کے اسماعیل علیہ السلام نو بچا لینا، آگ دی فطرت ہے بندے نو جلا دینا، اللہ دی قدرت ہے ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر رکھ کے بچا لینا، پانی دی فطرت ہے ڈبو دینا، اللہ دی قدرت ہے موسیٰ علیہ السلام نو بنا اس سمندر دے وچوں دریا چو پار گزارنا، اللہ دی قدرت دا انکار نہیں ہو سکتا، فطرت ہے کہ مردہ نہیں سندا، فطرت ہے وہ مردہ نہیں جاننا، اللہ دی قدرت ہے جدوں چاہے جس ویلے چاہے جتنا چاہے جو چاہے سنا دے وے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ اس ویلے ایک آواز انہوں سناندہ ہے، اور جوڑیے قرآن دے نال صحیح بخاری دی حدیث انہوں آواز سنا کے کیا جاندہ ہے، جنہ دی وجہ تو کردہ سے وہ سارے ٹوٹ گئے نہیں، وہ جا رہے نہیں، جماعت جا رہی ہو، اکابرین جا رہے ہیں، لیڈر تیرے جا رہے ہیں، ورکر تیرے جا رہے ہیں، اولاد تیری جا رہی، برادری جا رہی، سن آواز وہ سارے جا رہے ہیں، ہون تنوں کوئی اتھے بچان والا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہی وہ سارے واپس ٹر دینے، ایدی نماز ایدے سارا لے پاسے آگے کھڑی ہو جاندی ہے، ایک پاسوں صدقہ آگے کھلو جاندہ ہے، ایک پاسوں آگے روزہ کھلو جاندہ ہے، ایک پاسوں آگے زکاة صدقہ و خیرات آگے کھلو گیا ہے، اوپر ایدے چھتری دے بن کے دوتے قبر دے اندر قرآن دی تلاوت کھڑی ہو گئی ہے، تے چاروں عمال پنجو عمال بول کے آندے نے اسا انہوں عذاب نہیں ہون دینا، انہوں اسا دکھ نہیں ہون دینا، انہوں تکلیف نہیں ہون دینی، مال گیا واپس، اولاد واپس گئی ہے، گھاٹے چو نکلے کے دے نال اِلَّا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمال کرو، نیک عمال بندے نو بچا لیندے نے، نیکی اندر اللہ نے قوت طاقت رکھی ہے، کتنی طاقت رکھی ہے نیکی اندر، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک سنیے صحیح البخاری اندر، اے تین بندے جا رہے نے، تینوں بندے ویکھے ہے پہاڑی علاقے، بارش آ رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں، انہاں اپنے آپ نو بچان لئی، طوفان تو بچان لئی، اتنوں غار اندر آگے بیٹھ گئے نے، غار اس پہاڑ دے علاقے نو، اس جگہ نو غار نو گیا جاندہ ہے جتھے کوئی بندہ پناہ لے گے، چھوٹا جب غار ہوئے ایک بندہ دو بندے تین بندے بہ کے اپنی جان بچا سکن، انہوں غار کیا جاندہ ہے جے کھلی ہوئے جگہ غار دی اور لیٹن دی گنجائش ہوئے، انہوں غار نہیں آندے، انہوں کاف آندے نے، انہوں کاف آندے نے، سورۃ القاف توجہ ہے، یہ لیٹن دی جگہ ہوئے تھے، آرام دی جگہ ہوئے تھے، کئی بندے ہوئے تھے آرام کر سکن، کاف کیا کھلی جگہ نو، کھلے غار نو کاف کیا جاندہ ہے، تنگ غار نو جناب غار کیا جاندہ ہے، نبی علیہ السلام نے جناب اس اندر قرآن پاک اندر بھی اللہ تبارک رسول اللہ تے سیدنا صدیق بیٹھے رہے، تھوڑی جی جگہ ہے، آپ نے فرمایا آج بھی جا کے ویکھ لو تے بیٹھ کے ویکھ لو تو انہوں غار دی تنگی نظر آئے گی اور محسوس ہوئے گی اور تو دل کرے گا کہ سلام پیش کریے صدیق نو، غاری بات سنا ایمیں توڑے دل لے چاہے خیال ہو سی کہ صدیق تو اتھے حضور نو لے کے بیٹھا رہے، اتھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا تین رات تو سائے حفاظت فرمائی، انتظام انسلام فرمائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس غار اندر رسول اللہ دے نار رہے اس نے غار کیا جانا ہے، جتھے آپ 3 سال آندے رہے، جتھے وحیدہ غاز ہے انہوں میں غار کیا جانا ہے، ایک غار ہرا ہے، دوجہ غار ثور ہے، تیسرا غار جدے اندر 3 بندے آ کے بیٹھ گئے نے، بارش تو بچن واسطے ہو تو پتھر دا گرے ہے، غار دا منہ بند ہو گیا ہے، جدو بارش طوفان رکی ہے، یہ تینوں بندے اٹھے نے، انہاں تینوں نے مل کے زور لایا کہ چٹان برے نہ ہو جائے لیکن چٹان نہیں ہل دی،
جدو چٹان ہلی نہیں اتنے ہوں برادری بھی کوئی نہیں، قوم بھی کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، بچے کوئی نہیں، اقتدار کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، سارے سہارے ختم۔ تینوں آندے نے ہن کوئی یاد کرو نیکی، تینوں کی آندے نے یاد کرو۔ ہاں کوئی نیکی ہوئے تے شور کوٹ تو اگاں گڑ مارا جے وین دی لوڑ کوئی نہیں، کام ہتھے ہی ہو جاندہ ہے۔ توجہ ہے جے نیکی کوئی نہ ہوئے بات بندہ دی کوئی نظر منو کہ اسی فلان دربارہ لے پاسے 2.5 قدم ٹرساں، فلان دربار تے شرینی لے کے وساں، فلان دربار تے بکرہ لے کے وساں، فلان دربار تے مرغہ لے کے جاوانگے، فلان دربار تے کرنگے، کیونکہ ہر چیز دربار تے کون لے جاندہ ہے؟ مرید لے کے جاندہ ہے، کیونکہ مریدانو دربار توجہ فرمائیے اتھوں کی لبدہ ہے، پتر بھی اتھوں لبدہ ہے، مال بھی اتھوں لبدہ ہے، دولت بھی اتھوں لبدی، اقتدار بھی اتھوں لبدہ ہے، شہرت بھی اتھوں لبدی ہے، صرف اتھوں ایک کو شاہ دینی پہندی ہے، کیونکہ پیر جڑا ہوندہ ہے، جڑا بزرگ ہوندہ ہے، پتران دی مرکیٹ بھی ہو دے کولے، پتران دی فیکٹری بھی ہو دے کولے، اولاد دی فیکٹری ہو دے کولے، عزت دی فیکٹری بھی نعوذ باللہ ہو دے کولے، سارا کچھ ہو دے کولے، لیکن اپنے آستانے تے نال گلہ رکھے ہوئے آستے دستا ہے کہ پیسے میرے کول کوئی نہیں، وہ تسی دیتی جاؤ دے باقی ہر شاہ میرے کولے، نال گلہ بھی پہ ہوندہ ہے پیر دے کول، پیسے دیتی جاوے یہ ایک شاہ ساڑھے کول کوئی نہیں، باقی ساڑھا سارا کوئی ساڑھے کولے، وہ تو نسی دیتی رکھساں تسی ساڑھا تیرے نیاد تیرے چاول تیری چینی دا محتاج، یہ تے محتاج ہے دیون والا نہیں ہے، بولو کون ہے؟ تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندہ ہے جدو مسیح آواز دیندہ ہے کی آندہ ہے حیّ علی الصلاح حیّ علی الفلاح، خسارے چو نکلو آؤ خالی عطاؤ تے میں بھر کے عطا کر دے آنگا، شیر تھے آجڑے آندے نو پڑھنگے حضرت قاری بنیامین عابد صاحب توجہ ہے نا، فرمایا خالی ہتھاؤ تے میرے دروازے تے آ جاؤ، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی شے نہیں، کون عطا کردہ ہے سب کچھ، تینوں بندے آدھنا اپنی نیکی یاد کرو، کوئی ملنگ نو نہیں، کسے مجذوب نو نہیں، کسے بزرگ نو، اپنی نیکی یاد کرو، نیکی ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے، اتے فوج نہیں پہنچ دی جتھے نیکی پہنچ دیئے، اتے جتھے نہیں پہنچ دے جتھے نیکی پہنچ دیئے، جے سمجھنا ہے غزوہ بدر پڑھیے 313 صحابہ کرام حضور دے نال نے، ادھر 1000 دا لشکرے 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال نے، لیکن رسول اللہ نے صحابہ وال اپنی جگہ 313 صحابہ، اسلحہ بھی کوئی نہیں، مال بھی کوئی نہیں، ہتھیار بھی کوئی نہیں، رسول اللہ سجدے جے پہ گئے کی دے اندر سجدے اندر حضور دسنا چاندن کہ او انسان اچ طاقت نہیں جیڑی نیکی اندر طاقت ہے، اتنی قوت نیکی اندر کہ نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے تے سجدے اندر اللہ دی حمد و تسبیح بیان کر رہے ہیں تے آپ دی چادر مبارک اتوں ڈگ گئی ہے، زمین ہوتے ہمیں سجدہ ریز نے، ریت دے ہوتے سجدہ ریز نے، تے جدوں حضور دا سجدہ لمبا ہوئے آج کون جگائے کون اٹھائے او سجدے چو سوائے صدیق دے، کون ہی نڑے آیا حضور دی اس حالت کفیت نو ہے کہ 2 سجدے بڑے بنو سمجھ آندن، ایک سجدہ بدر، یہ تو رسول اللہ نے سجدہ کرنا کیتا ہے سجدہ بدر، دوسرا سجدہ ہے حشر جڑا رسول اللہ نے کرنا ہے، ہاں یہ تو ایک قاری صاحب دی ہماری قاری صاحب دی، کچھ قاری صاحب ذمہ گول مولا الیاس مدنی صاحب دی ذمہ داری، یہ ساڑھے خطبہ اللہ انہاں دے علم میں جو عمر جیسا دی برکت ہے، یہ اشعار میرے کو پڑھے ہی نہیں جاندے، سیدھی گل ہے، لوگوں نے میں پڑھ نہیں سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، میں کہتا ہوں میں پڑھ سکتا، دعا کرو اللہ من پڑھن دی توفیق ہی نہ دے، توجہ فرمائی، ہاں اللہ میری قسمت قرآن کر دے کافی ہے، حدیث کر دے کافی، اتنا ہی کافی ہے، جنہوں اللہ ود منافع دے وے اللہ راضی، یہ کو لوگ شعر منافع ہے ناندہ، ہون سمجھ جاندی منافع کینوں آدھے، اِنوان الَّذِينَ آسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةً، یہ زیادہ ہے نہ کھولے، ساڑھے کول صرف قرآن حدیث ہے، وہ بھی قرآن حدیث ہی ہوندہ جو قرآن حدیث سے مطابق ہوون تھے، وہ بھی ہوندہ قرآن و حدیث ہے، لیکن رنگ دے ملکہ جنہوں اللہ چاہے دے ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، میں تقریر کی تھی پنجابی جو مگر دعا کی تھی اردو چ، مگر مولا صاحب کاڑی صاحب بیٹھے ہیں انہاں کہ انہوں آدھن ذالک فضل اللہ، تقریر پنجابی کر دے دعا اردو شروع کر دیتی، یہ ان اللہ دا فضل ہے، یہ زیادہ منافع اللہ جنہوں دیتا ہے، سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بدر، دوسرا سجدہ حشر،
وہ بڑا لمبا سجدہ ہے حضور دا قیامت والے دن اے سجدہ بھی بدر دا بڑا لمبا سی وہ تے رب اٹھائے گا تے صدیق نے اٹھایا وہ تے رب فرمائے گا یہ دا مطلب ہے حضور نے سجدے جو یا رب اٹھائے یا پھر صدیق اٹھائے ارفع راسک یا محمد ہے اتنی تکلفی پھر رب فرمائے حضور نہ لیا پھر صدیق نو حاصل ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نبی علیہ السلام سجدہ رہے دنے آپ تے نال ایویں زمین تے سر رکھ کے ظلفاں اپنی رکھ کے حضور دے کان مبارک دے نال اپنے ہونٹ لگا کے فرمایا محبوب جی سر اٹھاؤ منظر ویکھو فرشتے آ گئے منظر ویکھو ایک قوت طاقت ہتھیار اللہ سجدے اندر نے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیکی دی قوت نو منو نیکی دی قوت نو منو نیکی دی طاقت نو منو نیکی نو منو نیکی دی طاقت نو منو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا جدو بندہ منظر قیامت اللہ دے سامنے پیش ہون لئی اٹھے گا ادھروں والدین تے بیوی بچے برا جا رہے ہیں تے قرآن کی ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی انہا سارے رشتہ دارن وے کے نسد ہوئے گا اچانک ایک خوبصورت ترین شکل دے اندر اگے ایک بندہ آکے کہے گا میں نو پہچانے آئی یہ کہے گا میں تنو تے نہیں پہچانے آ میں تے اپنے باپ ماں بھائی رشتہ دارن وے کے نسے آ رہے ہیں تے تو اگے کون آگے ہیں یہ اندھے پریشان نہ ہو میں تیرا پڑھیا ہویا قرآن میں قرآن دی تلاوت جو تو کردہ رہے ہیں اتوں سورۃ البقرہ تے سورہ آل عمران چھتری بن کے بندے دے اوپر سایہ کر لیا ہے سایہ اتنا ٹھنڈا ہے اتنا پیارا ہے قرآن دا سایہ کہ تھلے زمین مٹی دی نہیں زمین تانبے دی ہوئے گی تے این ہاتھ ہوتا کرو گے سورج نہ ٹکرا جائے گا پگل رہی ہوئے گی زمین لیکن جو یہ قرآن دی تلاوت دی چھتری اوپر آئے گی تے جتھے جتھے بندہ قدم رکھے او جگہ ٹھنڈیوں دی جائے گی یہ بندہ اللہ والے چارے ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا نہ اولاد جناب و قوت نہ بیوی چو قوت نہ اولاد چو قوت نہ جماعت چو قوت نہ افراد چو قوت نہ جتھے چو قوت نہ مریدین چو قوت نہ اقتدار اندر ہو قوت نہ مال اندر ہو قوت جیڑی قوت نے کی اندر طاقت اندر ہے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی ہے میدان جہاد اندر انہوں تیر لگیا ہے میں تیر لگیا ہے تے تیر پھسیا تے کھوبیا ہے تے دے موجو نگلے ہاس دمانا ہائے تے نبی علیہ السلام سن گئے آپ نے فرمایا پیارے جے تیر لگا سی تینو تو ہس نہ کہندہ بسم اللہ پھر ویندہ فرشتے تن کیویں چک لینے اے میں فرشتے اپنے ہتھاں تے تنو چک کے بچا لینے او کسے شے اندر قوت نہیں جڑی نیکی اندر قوت ہے سجدے اندر غزوہ بدر دا سمرہ نتیجہ ایک سجدے دے بدلے اندر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا گیا او میرے پیارے جی میں میرے رب فرمایا فرشتہ آیا جبریل آئے پیارے رب فرماندہ ہے ادھی امت توڑی معاف کر دے وہاں تے راضی ہو پوری توڑی امت دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھی معاف کر دی جائے اور آدھی کو جنت دے دی جائے راضی ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا ہے تو تھوڑا ہے ادھی امت ادھی میری امت ادھی تے معافی مل گئی تے ادھی فرمایا پھر اینج کر لو پھر سوارش دا اختیار لے لو تسی منگ دے جانا سجدہ کر دے جانا تے منگ دے جانا میں دیتی جاواں گا یا اے لے لو یا پھر ادھی امت دی معافی لے لو آپ نے فرمایا میں اللہ دے حضور پیش کیتا اللہ جی ادھی امت نہیں سجدہ دے دیو میں نو سجدہ دے دیو قیامت دا سجدہ دے دیو لکل نبی دعوت مستجابہ ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا کرن اختیار دیتا ہے وہ دعا میں اپنی مؤخر کر لئیے تے قیامت والے دن میں دعا ادھی امت دی معافی مل رہی سی میں نہیں لی میں سجدہ لیا سجدہ سجدے نال ادھی امت نہیں سجدے نال کم وقت جانا ہے کتنا وقت جانا ہے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ جیدی نیکی وات گئی ذرہ برابر ذرہ ذرہ کنو آندے نے اے جڑے دروازے لگے ہوندے نے مکانہ دے اندر انہا مکانہ اندر چیت ہوندی ہے تے اندر روشنی جاندی ہے سویرے سورج چڑھ دے روشنی اندر طاقت تو اندر پہندی ہے تے اس روشنی دے اندر چٹے چٹے سفید سفید چیزاں اڑدیاں نظر آندیاں نے انہوں پتہ کیا نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ایک حدیث سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ترازو دے اندر جیدی نیکی ود گئی جوں دے انڈے دے برابر جوں سمجھ دے ہو کدے پہیاں جے جھانگ دے اندر جوں دیا ترہ قسم ہو دیا جیڑی جوں دی نا جھانگ دی وہ دیا ترہ قسم ہو دیا ایک ہوں دی جوں اینجے بچے دے سر جو ڈیگ پاوے دے ماں دی کٹا کتھو ڈیگ پاوے دا مطلب کٹے جیڑی جوں دی ماں جھوٹ بولنے لگے دے آج ماں بھی غلوب کرنے لگے دے آج کہ ہوں دی جوں یا دی کٹا نکل آیا بچوں اتو ہی غلوب شروع ہوندہ ہے ایک ہوں دی جوں تے جوں تو ایک چھوٹی چیز ہوندی ہے سارے چون کی آندے شاہ جنگویوں بولو تھک ایک دکھو ایک اور شے ہوندی ہے لیک ہاں یہ دا مطلب ہے پریکٹس ہے کٹ دینا دے ہو کار ہاں ڈیوٹی دیتی کرو ماشاءاللہ ہاں سویرے نا نماز پڑھ کے پہلا کام میں ہی ناشتہ ڈیوٹی دیتی کرو بلایا کرو باجی نو با تیریاں دکھا کٹ تیریاں جوہاں کٹا ایک ہوں دیئے جون تے ایک ہوں دیئے لیک تے ایک تریسری چھوٹی چیز کیڑی ہے دھک جڑا ہوں دیئے جون دا انڈا ہوں دیئے دھک دے برابر ان حدیث سمجھ آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس دے قیامت علیہ تکڑی اندر دھک دے برابر نیکی ود گئی ایتھے تکڑی اندر جون سٹو تے جون دا وزن تکڑی نہیں دسین دی قیامت علیہ دن دا میزان ترازو دھک دے برابر سٹی ہو شاید وزن بھی زہر کریں گی جے دھک دے برابر نیکی ود جائے تے جنت لب جانی ہے پھر سن کیوں آن دے اور رفع الیدین چھاڑ دے ہو پھر کیوں کہتے ہو کہ رفع الیدین چھوڑ دو یہ تو 403 نیکیاں کامل نیکیاں کامل ترین نیکیاں ایک انگلی کے بدلے ایک نیکی 10 نیکیاں فرائض میں 43 مرتبہ رفع الیدین صرف فرضیں سنتوں کے علاوہ وطر کے علاوہ تراوی کے علاوہ نوافل کے علاوہ صرف فرضوں کی 17 رکعات میں 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء 2 فجر فرائض میں 43 مرتبہ رفع الیدین 403 نیکیاں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہی نیکی جنت میں لے جائے گی جون اللذین جون دے انڈے دے برابر نیکی ود گئی تے اللذین آمن و عامل صالحات نیکی یاد کرو تنوں بیٹھنے غار اندر نیکی یاد کرو نیکی کتھے پہنچ دیئے جتے کوئی شاہ نہیں پہنچ دیئے تھے نیکی پہنچ دیئے جے میں سمجھ نہیں آئی ایمیں بندہ روڈ دے جا رہا ہوں ایکسیڈنٹ ہونے لگے اللہ نہ کرے بندہ بچ جاوے تے جدوں بچ جاوے تے بندہ نا یار بالکل لگن لگا سا بالکل بس کوئی ہتھاں دا دیتا کی آندے وہ ہتھاں دا وہ جڑا ہتھاں دا دیتا ہے نا وہ شیخ دیتا ان سمجھ آندی بھئی وہ جڑا دیتا ہے انہوں نیکی آندے وہ جڑا دیتا ہے نا ہتھاں دا وہ کیے انہوں ایتھے نیکی آندے نا وہ نیکی دی ہی بندے نوں بچا لیندی ہے اینج نیکی اگے آ جاندی ہے حادثہ آن لگتا ہے نیکی اگے آ جاندی ہے گولی اگے آئے نیکی اگے آ جاندی ہے ہتھیار آوے تے نیکی اگے آ جاندی ہے تیر آوے تے نیکی اگے آ جاندی ہے نیکی مصیبت دکھ تو بچاندی ہے کی آندہ ہے میرے اللہ میں زنا تو بچیا ساں تیری رضا واسطے پوری تفصیل حدیث دے اندر میں تفصیل اندر نہیں جانا
जाना चाहता। फरमाया अल्लाह एक रात मेरे कमरे अंदर मेरे चचा दी बेटी आ गई, बदकारी वास्ते मामलात उहदे नाल तय हो गए, पैसे मैं उहदे हवाले कर देते, मेरे कमरे दे अंदर आ गई। मैं तेरे तो डरते उस रात गुनाह तो बच गया सा। अल्लाह मैं नेकी कीती है, सिर्फ तेरे वास्ते गार दा मुंह खोल दे, पत्थर हिले है अपने आप हिले है, किसी दे हिलाने नहीं होया बस चलो हुण दुआ की हुण जाके हिलाओ, नहीं इधर दुआ मुकी है उस बंदे दी उदों गार दा मोतियाना वाला पत्थर अपने आप हिले है। जिथे कोई शह नहीं पहुंचती उत्थे नेकी पहुंचती है। कुव्वत वेखो नेकी दी गार दा मुंह थोड़ा जिहा रोशनी नजर आई है। कहने लगे यार तेरी ते दुआ लगदा है कबूल हो गई हो, तू भी नेकी याद कर। तू जानदा है अल्लाह मेरे हाँ मजदूर लगा रहा, उहदे नाल मेरा झगड़ा हो गया, जदों मेरा काम मुकम्मल होया वो अपनी मजदूरी छड़ के चला गया, मैं उहदी मजदूर एक गाय खरीदी। दूजी रवायत अंदर मैं उहदे चावल खरीदे, मैं चावलों का कारोबार शुरू कर दिता। दूजी रवायत मैं गां खरीदी, गावां तो फार्म पा लिया, उहदे माल नाल गावां खरीदियां, हत्ता के वधियां वधियां गावां दा रेवड़ बन गया। कई साल बाद वो बंदा आया तो कहने लगा यार मैनू तू पहचाने है, मैं तेरे मकान तेरे घर अंदर मजदूरी ते लगा रहा सा, तेरा मेरा झगड़ा होया, तू कहना इन्ने बन देन, मैं कहना सा नहीं है इन्ने, मैं अपने पैसे भी छड़ के गुस्से ना टुर गया सा, वो हुण मैनू जरूरत है मेरे अपने पैसे जिहड़े मेरे बन देन वो देने। ते कहने लगा है सारा फार्म ही तेरा है। या अल्लाह मैं उन्होंने क्या है सारा माल तेरा है। उन्हें क्या मजाक क्यों करना है? मैं क्या नहीं मजाक नहीं है, तेरे पैसे नाल कारोबार शुरू किया है। हालांकि वो अगर दे देवे आ ते मुनाफा याद ने मुनाफा रख लवे तो काम फिर भी हो सकता है, लेकिन उन्हें मुनाफा भी देता है नाल सारे दा सारा माल तेरा है। अल्लाह तेरी रजा लई मैं कम कीता सी, गार दा मुंह खोलने पत्थर थोड़ा जिहा होर लिया है, अजे इन्ना राह नहीं बनया कि बाहर निकल आ। तीजे ने दुआ वास्ते हाथ चुके है, अल्लाह मैं बकरियां दा चरवाया सा, चरांदा चरांदा दूर निकल गया, वापस आया नमाज भी किसी नहीं बड़ी तवज्जो है, मगरिब दा चरवाया की आंदा लेट हो गया, मैं वापस आया, आगे आया तो मैं बकरियां दूध दोया, बकरियां दूध दो के घर पाया जनाब गया, आगे मेरी बीवी बच्चे, मैं क्या मेरे वालिदैन उन्हें गया वो सो गए, तेरा इंतजार करते करते कमरे चले गए, ते तू दूध सानू दे दे ते सानू पिला दे, या इंज कर साडा हिस्सा सन दे दे, वालिदैन दे हिस्सा रख लिया। उन्हें क्या नहीं तुहानू नहीं पिलाना, ना बीवी ने पिलाना है, ना बच्चियां नू पिलाना है। क्यों? बच्चियां नू वो पिलाना है जिहड़ा वालिदैन तो बचेगा, वो पिलावांगा बच्चियां नू, जिहड़ा बचेगा वो पिलावांगा बच्चियां नू, मैं ये नहीं पिलाना, तुहानू पहले नहीं पिलाना। जिहड़ा मां नू छोड़ के वा बीवी ने पहले देंदे हो, बीवी दे कपड़े जाके वेखिया जे ते मां दे कपड़े वेखिया जे, बीवी दा इलाज जिथों करदे वो अस्पताल भी वेखिया जे, जिथों मां नू गोली लै देंदे वो भी वेखिया जे, जिहड़ी जनाब अदब एहतराम बीवी दा करदे हो अदब एहतराम जरा मां दा भी वेखिया जे, जिहड़े लफज बोलदे हो बीवी वास्ते अपने माल वास्ते भी लफज जरा वेखिया है। बीवी घर ना होवे तुसी वापस आओ, बीवी घर ना बैठी होवे किते गई होवे ते गवाणी वाल पुछदो साडे जी किथे ने, साडे जी वे साडे जी किथे ने, एनू जी आंदे हो ते मां नू की आंदे हो? बीवी जी जी कहती जाते हो, हक बे हक कहो जी जी, इनकार नहीं करता, जबान का अखलाक मिठास कायम रखी है। लेकिन फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। फरमा वालिदैन दा अदब एहतराम इकराम उन आवाज़ दे जुमले अल्लाह ने कहा वकुल्लहुमा कौलन, आम बंदे बात फरमा वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों ने अच्छी बात कहो ते अच्छी तो भी उतला दर्जा हुंदा है। वक़ूलू वकुल्लहुमा कौलन हुस्नी करीम, हुस्न दे अंदर भी थोड़ा जी नरमी पानी है, नरमी दाखिल करनी है। जुमला अच्छा हुंदा है लेकिन बाद में हुस्न ते हुंदा है, लेकिन वो सख्ती हुंदी है, तुरशी हुंदी है। फरमाया उस हुस्न नू भी थोड़ा जिहा होर नरम करना है। सिर्फ चन्न मक्खन लगी केड़ी शय, मेरा चन्न मेरा हुण समझ आउंदी पई। चन्न चन्न बीवी ना आखो, पुत्र नू चन्न बीवी नू मक्खन,
مان وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا حسن اندر بھی کرم او دے اندر بھی نرمی والدین لئی اے اللہ میں بیوی بچے نسن نہیں پلایا میں دودھ میں ڈولا دے میں لے کے میں اندر اپنے والدین دے کمرے گیا اللہ دا مرو ستے سن میں سرانے لے کے کھڑا ہو گیا میں دوستو دسو جھانگ دے دوستو درہ میں دسو دے سی اگر او دا بچن دے دیندہ دا ماں واسطے باواز رکھ لیندہ جیس تے ایسی بچے بھی پی کے سو جاندے اے اگر والدین دے سرانے دودھ لے کے گیا سی ستے سن تے اے اتھے لیٹ جاندہ جدو والدین اٹھ دے ادو دے دیندہ یا جگا کے دے دیندہ اے بھی تے ہو سکتا سی ساری صورتہ جیس سن لیکن وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا دا تقاضا کیے ہون وے کوئی نے سویرے پھر بکریاں چرانو جانا بھی ہے ڈپٹی دے پھر بھی جانا ہے ان کئی بندے نہیں آئے ہونگے جلسے نے پوچھا ہے تسی جلسے دے کیوں نہیں آئے ہر بندے دی اپنا اپنا مسئلہ ہو سی میں کچھ بندے نظر نہیں آ رہے میں پتا ہو کیوں نہیں نظر آ رہے تو آج توجہ ہے ماشاءاللہ ایویں کئی بندے اس وجہ تو نہیں آ رہے ہونگے یار کڑکا دا موسم کٹائی دا موسم آگیا سویرے پھر کڑکا کپڑیاں انہیں سویرے پھر بکریاں چرانا جانا سی لیکن ساری رات والدین دے سرانے کھڑا رہے ہے جب والدین اٹھے تے اینج ویکھیا دائیں بائیں ویکھیا تے پتر گڑوا لے کے دودھا ڈولا لے کے کھڑا ہے ان کوئی کیا ہو سی والدین نے جو کیا ہے او دا منظر ویکھو کچھ والدین دے دل وچوں آہ نکلی ہو سی کوئی دعا نکلی ہو سی اس دعا دا سمرا نتیجہ کتنے سال بعد نکلنڈے ہے اے اللہ اے میں کھڑا رہا سا تیری رضا واسطے جے نیکی قبول ہے تے بڑی لذت ہے جے پتہ چل جائے کہ نیکی پتہ لگ جائے نا بھائی نیکی قبول ہے سمجھو کہ اللہ نے توڑے تقوی تے مور لا دی تھی کیڑا خوش نصیب ہے جنہوں پتہ چل گیا کہ میری نیکی خبر کی نہیں دیتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ہیک دین ہے ہکو رات کھلوتا رہا ہے تے 1450 سال ہو گئے حضور نو حدیث پڑھے آتے اس تو پہلے دا واقعہ بنی اسرائیل دے دور دا ہزاروں سال ہو گئے ایک رات کھڑا رہے ہے اتنی نیکی قبول ہوئی ہے کہ ہزاروں سال بعد چھانگ دے جنگل اندر بھی بیان ہو رہی ہے ذکر خیر جاری ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ گناہ مٹ گئے نیکی جاری ہے گناہ بندے نو مٹا دیں دل گناہاں دے نال بندہ ذلیل ہو جاندہ ہے گناہاں نال ہی چور بننا ہے گناہاں نال ڈاکو بننا ہے گناہاں دے نال ہی بندہ قاتل تے زانی بدکار تے راشی تے حرام خور بننا ہے گناہاں نال چہرے دا نور ختم ہونا ہے گناہاں دے نال بندہ عیاش تے بدماشاں دے نظمرے اندر چلا جاندہ ہے نیکی نال چہرے تے نور آندہ ہے نیکی نال ہی صدیق دے مقام تے آندہ ہے نیکی نال فاروق تے غنی تے شجاع بننا ہے نیکی نال مہاجر تے انصار بننا ہے نیکی نال نمازی تے حاجی بننا ہے نیکی نال عزت اندر اضافہ ہونا ہے نیکی اندر اللہ تعالیٰ چہرے دا نور عطا کرنا ہے نیکی دی وجہ تو گھر اندر برکت نازل ہوندی ہے نیکی دی وجہ تو زندگی اندر سکون تے اطمینان نصیب ہونا ہے نیکی پھیلاؤ نیکی دی قوت نو جانو تیسرے نے دعا کیتی ہے نیکی پیش کیتی ہے بطور وسیلہ غار دا منہ کھل گیا ہے اتے کوئی چیز نہیں پہنچ دی بولو جتھے بندے دی خطیب پاکستان قاری بین مناب صدر خطاب ہو سی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين الله أكبر الله أكبر الله